ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول بہاروں کے سنگ سنگ جس کی رائٹر ہیں اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 18ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ سردی عروج پر تھی، کائنات کا ایک خطہ محو استراحت تھا، کوٹھی بھی نیم تاریخ نائٹ بلب کی پرسکون روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے پرسکون و تاریک سکوت میں وہ اپنے کمرے میں بے قرار روح کی مانند مضطرب اور پریشان چکرا رہی تھی۔ بلو نائٹ بلب کی نیلگو روشنی کمرے کے پرسکون ماحول کو خوابناک و طلسم زدہ بنا رہی تھی۔ پنک نیٹ کی نائٹی میں وہ پشت پر بال بکھرائے حسین چہرے پر سارے عالم کی پریشانی اور اندیشے سمیٹے کسی اور دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ گرین سحر انگیز آنکھیں مترم و سرخ ہو رہی تھی، چہرے کی گلابیوں میں خوف و اضطراب کی سفیدی بھی شامل ہو چکی تھی۔ شام کو جو کچھ بھی ہوا اس وقت تو اس کے ضدی اور بکھرے ہوئے جذبات کی خواہش کے عین مطابق ہوا۔ یہ اس کی خواہش تھی کہ اس کی خاطر اس کے بھائی اسامہ سے اس کا بدلہ لے۔ اس نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا اسے معلوم تو ہو کہ وہ تنہا نہیں ہے، اور ارشد نے اس کے اس خواب کو حقیقت کا رنگ دے بھی دیا۔ اس کی انا سرخرو و معتبر ہو گئی تھی، مگر انتقامی جذبات میں وہ یہ بھول گئی تھی کہ جس سے اس نے ٹکر لی ہے وہ کتنا بے جگر، بے خوف اور گھمنڈی آدمی ہے۔ اس نے شاید شکست ماننا یا پیچھے ہٹنا سیکھا ہی نہ تھا، اور وہ جس تیور میں یہاں سے گیا تھا اس وقت سے اسے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کھانا بھی سب کے اصرار کے باوجود برائے نام ہی کھایا تھا۔ کھانے کے بعد زینی نے سب کو یہ واقعہ بتا دیا تھا۔ وہ اس وقت اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ارشد کے رویے یا اسامہ کی دھمکی کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی یا کیا تبصرے ہوئے، لیکن اس نے دیکھا کہ خلاف معمول پھر کھانے کے بعد حسب معمول چائے یا کافی کی محفل نہیں جمی۔ سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ ملازمین نے 10 بجے ہی مرکری لائٹیں بند کر کے نائٹ بلب آن کر دیے تھے، ورنہ رات 1-1:30 تو معمول تھا روز محفل ختم ہونے کا۔ 15 یوم کا مختصر سا عرصہ اسے اس گھر میں آئے گزرا تھا۔ یہاں کے در و دیوار سے ابھی مانوس بھی نہ ہوئی تھی، گھر والوں کے مزاج و عادت سے بھی ابھی نا آشنائی و بے خبری تھی۔ اس نے عظمت بیگم کی آنکھوں میں جو ناگواری و بیزاری پرچھائیاں دیکھی تو وہ خود ہی سنبھل گئی۔ وہ خود آدم بیزار کم گو فطرت کی مالک تھی۔ عظمت بیگم کی خاموش سرد طرز عمل نے اسے اور زیادہ حساس اور اپنی ذات میں محدود کر دیا۔ وہ تینوں بھائیوں کے علاوہ گھر کے دوسرے کسی فرد سے پری نہ ہو سکی تھی، اور آج کے ہونے والے ناخوشگوار واقعے نے اسے پریشان و مضطرب کر ڈالا تھا۔ کبھی دل کہتا ارشد نے جو اسامہ کے ساتھ ناروا سلوک کیا وہ اسی کے لائق تھا، پھر اندر سے صدا نکلتی وہ شخص کوئی عام آدمی یا جذباتی نوجوان نہیں ہے۔ ہر درمی خود سری، خود پسندی اور خودداری اس کی سرشت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ وہ اپنی منمانے والا شخص ہے، اس سے کوئی بعید نہیں کہ کیا کر گزرے۔ وہ انتہا پسند اور وحشی طاقت و مردانگی کے ذام میں مغرور شخص، اس سے ہر انہونی کی توقع ہے۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں، کیا کروں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اب نامعلوم کیا ہوگا۔ وہ ڈھیلے انداز میں بیڈ پر بیٹھ کے اور بھیگا ہوا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ماما، آپ مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک حصہ زندگی کا میں نے اس حسرت و آرزو میں دعائیں مانگتے گزارا کہ مجھے میرے اپنے سگے جو میری ذات کو معتبر کرنے والے ہیں، جن کے جسم کا حصہ ہوں میں، میرے خون سے جن کے رشتوں کی مہک آتی ہے، اس مہک کو، اس رشتے کو، اس گم ہوئی شناخت کو پانے کے لیے عمر کے 18-19 سال کرب و انتظار کے صحرا میں بھٹکتے گزار دیے۔ اب آپ کو کھونے کے بعد یہ سب رشتے چاہتے ملی بھی ہیں تو تشنا و پرفریب سی دور تھی تو ملنے کی تڑپ بھی کل کیے رکھتی۔ فاصلے ختم ہو گئے تو دل چاہتا ہے سب سے دور چلی جاؤں، اسی سنہرے خوشبوؤں سے مہکتے، رنگوں سے چمکتے، آپ کی پرخلوص و بے ریا محبتوں سے جگمگاتے اس جنت نظیر دیس میں جہاں ہم دونوں ہوں اور تیسرا کوئی بھی نہ ہو۔ ماما، ماما، آئی مس یو، آئی مس یو۔ پوری شدتوں سے رو دی۔ ماما کی یادوں کی مہک اور جدائیوں کے درد انگیز لمحوں میں وہ نامعلوم کب تک آنکھوں سے موتی لٹاتی رہتی کہ فون کی ٹوں نے اسے خبردار کر دیا۔ اس کے اندر جیسے چھٹی سے شارپ ہونے لگی۔ وہ بھیگی بھیگی آنکھوں سے یوں خوف زدہ سی فون کو دیکھنے لگی جیسے وہ فون نہ ہو، روح قبض کرنے والا فرشتہ ہو۔ بیل مسلسل ہو رہی تھی مگر اس کی ہمت نہیں تھی فون ریسیو کرنے کی۔ دوسری طرف جو بھی تھا بہت متحمل لو مستقل مزاج بندہ تھا جو ہمت ہارنے کو تیار نہ تھا۔ دو قسم کے لوگوں کو کوئی بھلایا نہیں جا سکتا، ایک وہ جو پھولوں کی طرح ہماری سانسوں میں مہکتے ہیں، اور ایک وہ جو کانٹوں کی طرح ہمیشہ جسم و روح کو درد و اذیت میں مبتلا کیے رکھتے ہیں۔ دوستوں سے زیادہ دشمنوں کی شناخت میں دیر نہیں لگتی۔ ہیلو، کوشش کے باوجود وہ اپنی لرزتی کانپتی آواز پر قابو نہ پا سکے۔ زہ نصیب، مجھے امید تھی لیٹ کال اٹینڈ کرنے کی وجہ تمہارا یہ مسرت سے کانپتا لرزتا لہجہ بتا رہا ہے۔ تم خادم کو پہچان گئی ہوگی کہ رات کے پچھلے پہر میرے علاوہ کون جرأت کر سکتا ہے فون کرنے کی۔ فون بیل بجتے جس شخص کا نام اس کی سماعتوں میں گونجنے لگا تھا یہ وہی آصف تھا۔ تمسخرانہ انداز، سرد اور چبھتا ہوا لہجہ۔ مارے خوشی کے سکتہ تو نہیں ہو گیا؟ اس کی خاموشی پر گہری چوٹ کی گئی۔ کیوں کال کی ہے؟ اس کے گلابی لبوں میں جنبش ہوئی۔
سوال تو بہت عام سا ہے مگر جواب اس کا بہت رومانٹک ہے۔ جب سے یہ موسم سرما آیا، یقین مانو جانو، مجھے بیڈ روم میں بہت تنہائی اور پلیز، اس کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اپنے دل کی باتیں کر رہا ہوں، اپنے محسوسات بتا رہا ہوں۔ ایسی باتیں آدمی اپنی بیوی سے ہی کر سکتا ہے۔ جلتا ہوا لہجہ رومانس اور جذبات سے یکسر سپاٹ تھا، جیسے اسے چڑھا رہا ہو۔ آپ نے شام سے کیا بیوی بیوی کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ پھر کون ہو تم؟ میری جھوٹی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ ایک دم ہی جیسے انگارے چٹکنے لگے۔ ہاں، آپ نے محض اپنی ذاتی سرخروئی و کردار کے وقار کے لیے، اپنی طاقت کے گھمنڈ اور اثر و رسوخ کے ناجائز استعمال سے میرا کردار، میری وقار، میری نسوانیت اور میری پاکیزگی کو داغدار کر دیا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں انگلی تک نہیں لگائی۔ لوگ یقین کریں گے اس بات کا؟ آپ نے اپنے بچاؤ کے لیے مجھے کانٹوں پر پھینک دیا ہے۔ کتنے لوگوں کے ہجوم میں گھری رہتی ہیں؟ کتنی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی؟ لہجہ انوس، طنزی و سر تھا۔ جو عزت دار اور غیرت مند ہوتے ہیں ان کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تعداد ہونا لازمی نہیں۔ مجھ جیسے لوگوں کو اپنی طرف اٹھنے والی، کھوجتی، شرمسار کر دینے والی 3-4 نگاہیں ہی کافی ہوتی ہیں۔ جب سے یہ بات اوپن ہوئی ہے، ممی، بڑی اور چھوٹی بھابھی کی جائزے لیتی کھوجتی نگاہیں مجھے اپنے وجود کا پوسٹ مارٹم کرتی نظر آتی ہیں۔ وہ غصے سے کہہ گئی، واہ، عزت دار اور غیرت مند! میری بے غیرتی و بے عزتی کے تو جیسے گلی گلی ڈنکے پٹ رہے ہیں۔ پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے تھانوں میں بلیک لسٹ پر میرا نام ہے۔ مجھے نہیں معلوم، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے ارشد بھائی سے۔ اس وقت تمہارے اور میرے درمیان کسی تیسرے فرد کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ کیوں، ڈر گئے نا؟ لائبہ کے طنزیہ لہجے میں بڑا فخر، بڑا افتخار جھلک رہا تھا۔ دوسری طرف سے بڑا جاندار و بے ساختہ کہکا ابھرا تھا۔ لائبہ سلگ کر رہ گئی۔ احمق خاتون، میری شام کی خاموش واپسی کو آپ میری بزدلی اور اپنے برادر کی جرأت و بہادری سے تشبیہ دے رہی ہیں۔ یہ آپ کی محض خوش فہمی و خوش گمانی ہے۔ اس وقت زینی کے خیال اور چچا چچی کی غیر موجودگی کی وجہ سے میں برداشت کر کے آ گیا تھا، اور چچا جان مجھ سے آنے کے بعد رابطہ کر کے ارشد صاحب کے حسن سلوک کی معذرت نہ کرتے تو اس وقت تم یہاں میرے قریب ہوتی۔ صرف اور صرف چچا جان کی محبت و شفقت نے میرا ارادہ بدلا ہے۔ اس خوش گمانی میں نہ رہیے گا۔ ان سے میرا تعلق صرف اتنا ہے کہ میرے برتھ سرٹیفکیٹ میں باپ کے خانے میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، بس اس سے زیادہ ان کا کوئی استحقاق و اختیار میری ذات پر نہیں ہے۔ میرا استحقاق، میری بہتری، میرے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف میرے بھائیوں کو ہے۔ ان کا جو فیصلہ ہوگا وہی میرا بھی۔ مضبوط لہجے میں کہہ کر اس نے ریسیور رکھ کر فون کنیکشن آؤٹ کر دیا۔ ہیلو ممی، میں کنول بول رہی ہوں۔ مسز توفیق نے ریسیور سے آتی کنول کی سنجیدہ آواز سنی تو ان کے مرجھائے چہرے پر ایک دم بہار آ گئی۔ شکر ہے خدایا تیرا، کنول میری جان، آپ خیریت تو ہے نا؟ کل دوپہر کو حادثے کا نیوز پیپر میں پڑھ کر تو میں ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ آپ کے ڈیڈی بھی مسلسل آپ کی تلاش میں ہیں۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ بالکل خیریت سے تو ہے نا؟ جی ممی، مجھے تو خراش تک نہیں آئی ہے، مگر ٹرین کے 4 کیبن بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ہلاک و زخمی ہونے والوں کی صورتیں، توبہ اللہ ممی، قابل شناخت نہ رہی تھی۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود میں نے کبھی ایسے انسانی اجسام کے اعضاء و زخم نہ دیکھے تھے۔ معصوم و بے قصور لوگوں کا کیا قصور ہوتا ہے؟ حالات کی مصیبتوں میں گرفتار لوگ ہی ایسے بے رحم و قاتل درندوں، دہشت گردوں کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ میں جن حالات سے وقتی فرار حاصل کرنا چاہتی تھی وہ صورتحال بڑی صفاقی سے میرے روبرو آئی ہے۔ میں واپس آ رہی ہوں ممی، میرا دل یہاں بالکل نہیں لگ رہا۔ میں نے موت کو اتنے قریب سے دیکھا کہ زندگی کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ میرا بھی مشورہ یہی ہے کنول بیٹے، آپ آ جاؤ۔ ارشد ٹیبل پر رکھے لیمپس روشن کیے فائل پر جھکا لکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ گرافس بنانے میں مصروف تھا۔ یہ اس کی عادت تھی، وہ اپنا کام ہمیشہ اس قدر منہک ہو کر کرتا کہ ارد گرد کا ہوش اسے نہ رہتا تھا۔ بھی وہ ہمیشہ کی طرح بے خبر فائل میں گم تھا۔ فیروزی کاٹن کی خوبصورت نائٹ ڈریس میں ریڈ چمکدار لپسٹک سے ہونٹوں کو جاذب نظر بنائے کتنی دیر سے خواہ مخواہ ہی زینی اپنے سیاہ دراز بالوں میں برش چلا رہی تھی۔ اس کی نگاہیں ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں نظر آتے ارشد کے عکس پر تھیں، مگر وہ اس سے بیگانہ تھا۔ کہیں لمحات خاموشی سے گزر گئے تھے۔ برش چلاتے اس کے ہاتھ دکھ گئے تو وہ اکتا کر اٹھ گئے۔ کمرہ گرین نائٹ بلب کی روشنی میں سکوت پذیر و پرسکون تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کہیں کوئی بے ترتیبی نہ تھی، ہر شے اپنے مقام پر ترتیب سے موجود تھی۔ وہ بیڈ روم پر طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی اور ترتیب سے رکھے ہوئے کپڑے دوبارہ سیٹ کرنے لگی۔ ایک حصے میں اس کے روزمرہ کے استعمال کے کپڑے ترتیب سے رکھے تھے، دوسرے میں پارٹیز وغیرہ میں پہن کر جانے والے اس کے اور ارشد کے سوٹس پریس شدہ ہینگر میں لٹک رہے تھے۔ تیسرے حصے میں ارشد کے کوٹ، سوٹس، جینس اور شرٹس ہینگرز میں لٹکی ہوئی تھی۔ درمیانی خانے میں ارشد کے ساکس، دوسرے حصے میں ٹائیاں اور بنیان رکھی تھی۔ سب سے آخری خانے میں ٹاولز اور ارشد کے دستی رومال رکھے تھے۔
بہت نفاست و سلیقے سے صبح آفس جانے کے لیے ارشد کا سامان وہ سیٹ کر کے باتھ روم میں رکھ چکی تھی۔ عموماً وہ ارشد کے ہوم ورک کرنے کے دوران سو جایا کرتی تھی، مگر آج اس نے اس سے کچھ بات کرنے کا تہیہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک جاگ رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ وہ جلد فارغ ہو جائے۔ وہ اس کی پسند تھی، بہت محبت کرتا تھا وہ اس سے، مگر وہ محبت میں بھی ایک حد، ایک فاصلہ رکھنے کا عادی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی عزیز ترین ہستی ہونے کے باوجود اتنی ہمت و حوصلہ خود میں نہیں محسوس کرتی تھی کہ پہلے اس سے اپنی بات کہہ دے۔ اینی پرابلم دس ٹائم؟ غالباً اس کی کلائیوں میں بجتی کھنکھناتی سونے کی چوڑیوں سے متوجہ کیا تھا جو اس کے کام کرنے کے دوران تواتر سے بج رہی تھی۔ وہ بوکھلا سی گئی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ شادی کے اتنے ماہ گزر جانے کے باوجود وہ عام بیویوں کی طرف سے بے تکلف نہ ہو سکی تھی، نہ ہی اس میں اعتماد آیا تھا۔ اس کی وجہ ارشد کا رویہ تھا۔ اس کے پیار کے انداز میں بھی سرد موہری اور تندہی ہوتی تھی۔ میں اس زبان سے قطعی ناآشنا ہوں، صاف بات کروں۔ خلاف معمول اس کا انداز شگفتہ تھا۔ آپ پہلے اپنا آفس ورک مکمل کر لیں، پھر بات کروں گی۔ ارے صاحب، آپ پر تو ایسے ہزاروں آفس ورک قربان کیے جا سکتے ہیں، آپ بولیے، میں ہمت انگوش ہوں۔ اس کا انداز 100% فدیانہ تھا، جیسے ان کا کام ہی اس کی ہر بات اور ہر خواہش کی تکمیل کرنا ہو۔ وہ حاکم ہو اور وہ محکوم، بہت چالاک ہوتا ہے مرد۔ ہاں بولو، ایسی کیا خاص بات ہے جس کی وجہ سے آج آپ بہت فارم میں نظر آ رہی ہیں؟ وہ اس کے میک اپ سے چمکتے چہرے اور اس کے پیرس کی ہوش ربا خوشبوؤں میں بسے اس کے خوبصورت وجود کو اپنے بازوؤں کے مضبوط اثار میں لیتا ہوا سرشار بے خودی سے بولا، آپ جانتے ہیں ہماری فیملی میں آج کل کتنی بے چینی و پریشانی پھیلی ہوئی ہے؟ نہیں، کیسی بے چینی و پریشانی؟ اس کی مہکتی زلفوں سے کھیلتے ہوئے وہ بوجھل لہجے میں بولا، اماں جان لائبہ کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہے۔ جب سے نکاح کی خبر فیملی میں پھیلی ہے، عجیب سی چہمگوئیاں پھیل گئی ہیں۔ اماں اور زیادہ لائبہ سے منتفر و بدگمان ہو گئی ہیں۔ پہلے جب اماں جان نے اسامہ بھائی کے نکاح کا سنا تھا تو انہوں نے ان سے بات چیت ختم کر دی تھی، بلکہ ان کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب جب سے انہیں یہ خبر ملی کہ اسامہ بھائی کی منکوحہ کوئی غیر لڑکی نہیں لائبہ ہے، تو اس دن سے انہوں نے اپنے رویے میں کافی لچک و نرمی پیدا کر لی ہے۔ اسامہ بھائی سے ان کی ناراضگی اب چلے گی نہیں زیادہ عرصے۔ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے کہ کرو اس طرح بول رہی تھی کہ اسے غصہ نہیں آئے، ورنہ میری سمجھ میں نہیں آئی تمہاری گفتگو کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ دراصل میرا مطلب ہے اسامہ بھائی اور رحیل چچا کی بھی یہی مرضی ہے کہ اس نے ایک لمحے کو خاموش ہو کر ارشد کے موڈ کا جائزہ لیا۔ وہ جو بات کہنے جا رہی ہے مبادا اس کا موڈ اور بگاڑ دے۔ اوہ کم آن، یہ آج کس انداز میں پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ آپ کیوں لائبہ اور اسامہ بھائی کو ملنے نہیں دے رہے؟ اسامہ بھائی کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ لائبہ کو الگ گھر میں رکھیں گے۔ اماں جان کی ناراضگی کب تک قائم رہ سکتی ہے؟ نبیل بھائی اور بھابھی کو منی کی پیدائش کے بعد اماں جان نے قبول کر لیا ہے، اسی طرح شٹ اپ۔ وہ لمبے کے ہزاروں حصے میں جذبات کے ساغر کو پھلانگ گیا۔ میں نے تمہیں اس دن بھی خبردار کیا تھا کہ لائبہ کے معاملے میں ایک لفظ نہیں بولنا۔ وہ کتنی سرد سے روح بدل گیا تھا۔ لمحے بھر قبل نثار و فدا ہونے والے شخص کا یہ روح بہت سرد و اجنبی اور جذبات سے عاری تھا۔ وہ 2 سال سے ان کی بیوی ہے، پھر اب اسے یہاں روکنا یا اسامہ بھائی سے ملنے نہ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ بیٹھتے ہوئے ہمت کر کے بولی، مگر خوف اس کے چہرے سے حفدیدہ تھا۔ بکواس ہے 2 سال۔ اس نے بیڈ سائڈ سے جگ اٹھا کر ٹھنڈا پانی گلاس میں بھر کر لمحے بھر میں خالی کر کے وہیں پٹخ دیا۔ اس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ آئندہ تمہیں اس ٹاپک پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹینڈ؟ اسے جو اپنی منمانی کرنی تھی وہ کر چکا، کیونکہ اس وقت وہ تنہا اور بے سہارا لڑکی تھی، مگر اب اسے لائبہ کا نام لینے کی جرأت کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا پڑے گا۔ میری بہن کا بچپن محرومی اور حسرتوں میں گزرا، مگر میں اب کوئی حسرت، کوئی پریشانی اس کی طرف بڑھنے نہیں دوں گا، چاہے مجھے رشتوں کی دیواریں توڑنی پڑیں یا اپنی روح کو ہی جسم سے علیحدہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں لائبہ کے لیے ہر آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوں۔ درد کی تیز لہر انور کے جسم میں اٹھی تھی۔ اس قدر شدید درد تھا کہ وہ جو خود کو فولاد میں ڈھلا محسوس کرتا تھا، لمحے بھر کو اسے اپنے وجود مجسم درد محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولتے ہی بے اختیار اس کی آنکھوں سے ہونٹوں سے خارج ہوئی تھی۔ اور تجھے ہوش آ گیا انور؟ وہ شکر ہے اس مولا کریم کا جو ہم جیسے بندوں کی بھی سنتا ہے۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر درمیانی عمر کا سانولے چہرے اور صحت مند جسم کا مالک وہ شخص تیزی سے چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے فکر مند چہرے پر انور کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر مسرت و اطمینان چھا گیا تو اس نے اوپر کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ پانی انور کے سوکھے پٹڑی زدہ ہونٹوں سے بامشکل آواز نکلی، زیادہ تکلیف تو محسوس نہیں ہو رہی یار؟ وہ چمچے کی مدد سے اسے پانی پلا کر پوچھنے لگا۔ انور کا پورا بدن سفید پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، پورے جسم میں صرف چہرہ ہی زخموں اور پٹی سے محفوظ تھا جو حد درجہ زرد ہو رہا تھا، جیسے خون کا ایک قطرہ جسم میں موجود نہ ہو۔ فضل، کمزوری اور دماغ کے زیر اثر اس کا ذہن ابھی بھی کھویا کھویا تھا، زبان بے ربط ہو رہی تھی۔
اور وہ بامشکل آنکھیں کھول کر اپنے اوپر جھکے آدمی کو پہچان رہا تھا۔ ہاں فضل کی جان، میں ہوں تیرا یار فضل۔ وہ جیسے جوش مسرت سے جھوم اٹھا۔ میں کہاں ہوں اور تم میرے پاس کیسے؟ آہستگی سے قوت مدافعت اس کی بڑھ رہی تھی۔ اب وہ پوری طرح آنکھیں کھول کر بغور فضل کو دیکھنے کے بعد کمرے کی چھت کا جائزہ لیٹے لیٹے ہی آنکھیں گھما کر لے رہا تھا۔ تو اپنے یار کے پاس ہے، ہر خطرے سے محفوظ۔ پہلے یہ بتا تو سرکار کے کارندوں سے کیوں الجھا تھا؟ تیری تو سیٹ بہت اونچی ہو گئی تھی، تو سرکار کا نمبر 2 تھا، تو پھر کیا ہوا؟ ایسی کیا گڑبڑ ہوگی کہ سرکار کے آدمی نے تجھے مار مار کر مردہ سمجھنے کے بعد کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا؟ مجھے تو بس تم اتفاقاً اس وقت نظر آ گئے جب وہ تمہیں کار سے نکال کر کوڑے پر پھینک رہے تھے۔ میں وہاں سے کچھ فاصلے پر سوزوکی کا ٹائر بدل رہا تھا جو پنکچر ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے سبزی منڈی سے سبزیاں خریدنے کے لیے اسی راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ راستہ ہے تو ایسا جو بہتے گندے نالے اور کوڑے و گندگی کی وجہ سے ویران و سنسان رہتا ہے۔ بدبو اور گندگی کی وجہ سے وہاں سے کوئی گزرنا پسند نہیں کرتا، مگر میں روز وہیں سے رات کو سبزی منڈی جاتا ہوں اور واپسی بھی اسی راستے سے ہوتی ہے، کیونکہ وہاں سے راستہ سیدھا اور چھوٹا پڑتا ہے۔ کل رات بھی 2 بجے میں گھر سے نکلا تھا اور راستے میں یہ واقعہ ہو گیا۔ تاریکی اور درختوں کی جھنڈ سمیت کی وجہ سے وہ لوگ مجھے اور سوزوکی کو دیکھ نہ سکے۔ وہ تمہیں وہاں پھینک کر چلے گئے۔ ٹائر تو میں بدل چکا تھا، میں نے فوراً ہی وہاں سے بھاگنے کی سوچی۔ مجھے ڈر تھا وہ لوگ کہیں واپس نہ آ جائیں، اگر میں ان کی نظروں میں آ گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے سوزوکی کا گیٹ کھولا ہی تھا کہ ایک دم مجھے تمہارے کرانے کی آواز آئی اور ساتھ 3-4 کتوں کو تمہاری طرف تیزی سے بڑھتے دیکھا۔ تو پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ وہاں لاش نہیں زندہ ہے کوئی، مگر پھر بھی میری ہمت نہ ہوئی کہ میں تم تک پہنچ جاؤں، مگر میرے قدم اندر سوزوکی میں بھی نہ بڑھ رہے تھے۔ میں الجھن میں پھنس گیا تھا کہ تمہارے پاس جاؤں یا واپس سوزوکی میں بھاگ جاؤں۔ نفس اور ضمیر میں ابھی یہ جنگ جاری ہی تھی کہ کتے ایک دم ہی خوفناک انداز میں بھونکتے ہوئے تم پر چپٹے تھے، اور اسی وقت میرا ضمیر جاگ گیا۔ میں گناہوں کو چھوڑ چکا تھا، برائیوں سے نجات حاصل کر لی تھی۔ میرے اندر جیسے اللہ کی ذات کا نور بھر گیا۔ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف کیا، وہ انسان، وہ آدم ظاہر غلاظت کے ڈھیر پر پڑا آوارہ کتوں کی خوراک بننے والا تھا۔ بس اس وقت میرے دل سے تمام اندیشے و خوف نکل گئے۔ میں نے وہاں پڑی لکڑی کی مدد سے ان کتوں کو مار بھگایا اور تمہیں لے کر سیدھا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اور ڈاکٹر کس طرح تمہاری پٹی وغیرہ کرنے پر راضی ہوا یہ الگ کہانی ہے۔ خیر، ڈاکٹر کی جیب بھرا کر جب روشنی میں تمہارا چہرہ دیکھا تو یقین مانو مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آیا۔ ڈاکٹر نے اپنے خفیہ کلینک میں تمہاری پٹی کی، گلوکوز وغیرہ لگایا، صبح ہی تمہیں بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں سرکار کا کوئی مخبری نہ کر دے۔ اب تم بتاؤ آخر ہوا کیا تھا؟ فضل نے جو ٹماٹر، ہری مرچیں، اروی اور دوسری سبزیاں پانی سے دھو کر پلاسٹک کے چھننے میں رکھنے کے ساتھ ساتھ انور کو تفصیل بھی بتا رہا تھا، اس کی طرف رخ پھیر کر اپنا سوال دہرایا تو دیکھا انور نامعلوم کب دوبارہ دوائیوں کے زیر اثر سو چکا تھا۔ فضل نے پرخلوص ہمدرد نگاہوں سے انور کی طرف دیکھا اور پھر بہت احتیاط سے اپنا کام کرنے لگا کہ مبادا شور سے انور کی نیند ہی خراب ہو جائے۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ سامہ اپنے بال برش کرنے کے بعد پرفیوم اپنے لباس پر اسپرے کر رہا تھا۔ دروازہ نوک کرنے کے بعد فوزیہ بیگم مسکراتے ہوئے اندر آ کر بولی، آئیے، رستم زمان صاحب سے ملنے جا رہا ہوں۔ 2 ہفتے گزر چکے، ان کی فون کال تقریباً روز آ رہی ہیں، مصروفیت کے باعث جانا نہیں ہو رہا۔ وہ پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر انہیں جواب دیتا ہوا بولا، پھر تو آپ سے رات کو ہی بات ہوگی، آپ جائیے۔ کیا بات ہے ممی، آپ کہیے، میرا بھی جانا اتنا ضروری نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں منتظر تھے کہ آپ خود ہی اس مسئلے پر مجھ سے ڈسکس کریں گے۔ کس مسئلے پر ممی؟ وہ ان کی منشا سمجھنے کے باوجود انجان بن کر گویا ہوا۔ حقیقت سے بے رخی دانش مندی نہیں ہے اسامہ، ان دنوں جو خاندان بھر میں بات اچھالی جا رہی ہے اس سے آپ تک یقیناً بے خبر نہیں ہوں گے۔ لوگوں کے ہاتھ اچھا مشورہ آ گیا۔ پہلے اتنا بڑا ناقابل یقین انکشاف یہ کہ روہیل کی دوسری خفیہ شادی، اس پر بیٹی کا موجود ہونا، اور تیسرا جو انکشاف ہے وہ تمہاری اور لائبہ کی میرج کا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میرا مقصد ہے آپ کیا چاہتی ہیں؟ وہ آہستگی سے بولا، میری تو یہی تمنا ہے کہ میرے گھر میں بھی رنگ و نور کی بارش ہو، میرے سونے ویران آنگن میں ننھے منھے معصوم پھولوں کے کہکے گونجے، رنگین چوڑیاں کھنکے، خوبصورت رنگ برنگے آنچل لہرائیں، اس گھر میں بھی بہاریں آئیں، مسرتیں اتریں، خوشیاں جگمگائیں۔ بیٹی کی خواہش دل میں ہمیشہ سے ہے، بہو کے روپ میں ہی بیٹی پالوں گی۔ لائبہ کو میں نے جب روہیل کے ہاں دیکھا تو اس کا چہرہ مجھے کچھ مانوس سا لگا، اور پھر منشی کی بیوی کی بات مجھے یاد آ گئی کہ ہری آنکھیں، گلابی چہرہ۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ وہ ایک مرتبہ آپ کو جب آپ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوئے تھے تو ہسپتال میں دیکھنے آئی تھی، اور دوسری مرتبہ آپ کے دوست یعنی افتخار بھائی کے بیٹے شاہ رخ کے ساتھ گھر پر آئی تھی، مگر وہ بہت خاموش اور گھبرائی سے اس وقت بیٹھی تھی، اور اس وقت کوئی گھر کا فرد اس رشتے کی نوعیت سے واقف بھی نہ تھا، اس لیے میں صبر کر کے آ گئی۔ مگر دوسرے دن یہ بات اس طرح تیزی سے پھیلی کہ میں حیران رہ گئی۔ آپ کے ڈیڈی ہانگ کانگ اس رات روانہ ہو گئے تھے، ان سے بھی میں 3 دفعہ فون پر بات کر کے مشورہ لے چکی ہوں کہ ان حالات میں کیا کیا جائے۔ اماں جان
لائبہ کو اپنا خون ماننے پر رضامند نہیں ہے۔ ان کی ضد ہے کہ لائبہ یہاں قدم رکھے گی تو وہ یہ گھر چھوڑ جائیں گی۔ روہیل اور نبیل و ارشد کی اماں جان سے اس معاملے پر کوئی بات چیت ہوئی ہے اور تینوں نے بہت کوشش کی اماں جان اپنی ضد چھوڑ دیں اور لائبہ کو پوتی تسلیم کر لیں، مگر اماں جان کی ضد کبھی ٹوٹی ہے؟ بلکہ انہوں نے یہ الزام تک لگا دیا کہ جس طرح ماں نے روہیل کو گمراہ کیا تھا، اسی کے نقش قدم پر چل کر بیٹی لائبہ نے میرے بیٹے اسامہ کو گمراہ کیا اور افتخار بھائی اور ان کی فیملی کو بہت برا بھلا کہا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سازش کی وجہ سے تم نے لائبہ سے میرج کی اور انہی کی وجہ سے روہیل نے عیسائی لڑکی سے میرج کی تھی۔ ارشد غصے میں چلا گیا تھا۔ میں نے آپ کے ڈیڈی کو تمام صورتحال بتائی، وہ کہہ رہے ہیں جو اماں جان کا فیصلہ وہی ان کا بھی ہے، وہ اولاد کی خاطر ماں کو رنجیدہ یا پریشان نہیں کر سکتے۔ فوزیہ نے تفصیل سے مکمل بات کی۔ ڈیڈی نے قابل فخر بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا، بہت عظیم ہے ڈیڈی، مگر اماں جان کے الزامات اب بہتان تراشیوں کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ افتخار انکل بہت اچھے انسان ہیں، یہ محض اماں جان کی ذہنی پراگندگی یا اختراع ہے، ورنہ افتخار انکل نے جس خوبی اور دوستی کی خاطر لائبہ کی حفاظت کی اور اتنی رازداری اور مشقت سے اس حقیقت کو پردے میں رکھا، ایسا کسی خود غرض و مطلب پرست یا حاسد شخص کے ظرف کی بات نہیں تھی۔ ایسے صادق و پرخلوص کسی خوش نصیب کو ملا کرتے ہیں۔ اب معلوم ہوا ہے کہ اماں جان افتخار انکل کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتی تھی، مگر ممی یہ سب اچھا نہیں ہو رہا۔ اماں جان کی مرضی ہے، وہ اسے اپنا خون تسلیم کریں یا نہ کریں، مگر میری زوجیت کے خانے میں اسی کا نام رہے گا، اس سے دستبردار میں کبھی نہیں ہوں گا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ جب میں نے لائبہ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تب بھی وہ مجھے بے حد پسند آئی تھی، مگر اس وقت میں یہ سوچ کر خاموش ہو گئی تھی کہ وہ غیر خاندان کی لڑکی ہے اور اماں جان غیر خاندان کی لڑکی کو بہو بنانا کبھی بھی پسند نہیں کریں گی، اور خصوصاً آپ کے لیے کہ آپ سے وہ بے انتہا محبت کرتی ہیں، سب بچوں سے زیادہ چاہتی ہیں آپ کو، اور جب کہ وہ خواہش اللہ نے بن مانگی دعا کی طرح پوری کر دی ہے تو یہ ایسی دولت بن گئی ہے جس کے چھن جانے کھو جانے کا خوف ہر وقت ذہن پر سوار رہتا ہے۔ اوہ ممی، آپ ایسا سوچتی ہیں تو پھر فکر مت کیجیے، اسے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ وہ کھو سکتی ہیں، وہ آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ بہت جلد۔ نہیں بیٹا، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اماں جان کی طبیعت اور ہر دھرمی کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اپنی انا کی سرخ روئی کے لیے وہ حد سے تجاوز کر سکتی ہیں۔ روہیل چچا کے کیا تاثرات ہیں؟ آپ سے بات کی ہوگی انہوں نے؟ ہاں، یہاں سے جانے کے بعد میں ڈاکٹر کے بہانے ان کے پاس گئی تھی کہ کسی طرح سے معاملہ سلجھایا جائے۔ نبیل، ارشد، روہیل، عظمت سب سے بات ہوئی اس نازک موضوع پر، مگر کیا مطلب ممی؟ انہیں خاموش دیکھ کر وہ چونک کر بولا۔ ان سب کا رویہ تو نارمل تھا، مگر ارشد نے کہہ دیا کہ جب تک آپ اماں جان اور اسد صاحب کو راضی نہیں کرو گے لائبہ کا نام بھی آپ کی زبان پر آنا نہیں چاہیے۔ ارشد، وہ میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، میں صرف چچا جان کی وجہ سے اس کا لحاظ کر رہا ہوں۔ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، وہ اضطرابی انداز میں دانت بھینچ کر بولا، غصہ مت کریے بیٹا آپ، روہیل اور نبیل نے اسے سمجھایا تھا، عظمت نے بھی ڈانٹا تھا، دراصل غصہ بر اور گرم مزاج تو وہ بچپن سے ہی ہے، جذباتی بہت زیادہ ہے، بات کی گہرائی محسوس نہیں کرتا، فوراً جوش میں آ جاتا ہے۔ ایسے لوگ برے نہیں ہوتے بیٹا، اس جذباتی فطرت کے لوگ جتنی جلدی روٹتے ہیں اس سے بھی جلدی اپنی غلطی مان کر دل صاف کر کے ملتے ہیں۔ ابھی وہ جذباتی ہو رہے ہیں، بہن کی محبت میں جوشیلے اور احساس ہیں، ایسے میں انہیں چھیڑنا لوگوں کے لیے اپنا تماشا بنوانے کے مترادف ہے۔ ساما کا غصے سے بگڑتا چہرہ تنے ہوئے صاحب دیکھ کر وہ بوکھلا گئی۔ وہ اپنے بیٹے کی ضدی و خود سر فطرت سے بخوبی واقف تھی، وہ نہ کسی کو ناجائز تنگ کرتا تھا اور نہ کسی کی دھمکیوں سے مرعوب ہونے والا بندہ تھا۔ ادھر کل وہ ارشد کے بھی جارحانہ تیور دیکھ آئے تھے، ان دونوں کا مزاج بہت حد تک ایک ہی تھا۔ بھڑکتی ہوئی آگ پر پانی پڑ جائے تو وہ بجھ جایا کرتی ہے، مگر بھڑکتے ہوئے شعلوں پر مزید پیٹرول چھڑک دیا جائے تو وہ آگ اپنے ساتھ آس پاس کے گھروں کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ انہیں بھی ان دو بھڑکتے ہوئے شعلوں کی تباہ کاریوں سے اس خاندان کی یگانگت و خلوص، مروت و اخلاق اور رواداری، بے غرض محبتوں کا وجود، خاندان کا ناموس و وقار راکھ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ارے بھائی، اگر ڈاکٹرز کے بھی دل اتنے کمزور ہو گئے تو مریضوں کا کیا ہوگا؟ ایسے حادثات تو ڈاکٹرز کے لیے روز ہی منتظر ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح آپ محسوس کریں گی تو کبھی بھی قابل ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ شعبہ حادثات میں ایکسیڈنٹ کیسز ایسے ہی آتے ہیں۔ قبل آج صبح کراچی واپس آ چکی تھی، تیز بخار اور ذہنی ٹینشن نے اس کی حالت دگردو کر دی تھی۔ مسٹر اور مسز توفیق اسے اسٹیشن سے سیدھے ہسپتال لے گئے تھے، اس کی ڈیوٹی اسی ہسپتال میں ہوتی تھی، اسے وہاں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ سرجن آفتاب صاحب نے خود اس کی ٹریٹمنٹ کی تھی، وہ توفیق صاحب کے دوست بھی تھے اور قبل کے سینئر بھی۔ قبل نے حادثے کا اثر بہت زیادہ لیا تھا، جس سے اس کا ذہنی سیٹ اپ بری طرح متاثر ہوا تھا۔ ڈاکٹر آفتاب نے اسے ذہنی سکون کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ پورے ایک روز وہ ان ٹیکوں کے زیر اثر رہی تھی۔
دوسرے دن سو کر اٹھی تو پہلے سے بہت بہتر چاقو چوبند تھی۔ مسٹر اور مسز توفیق اسے نارمل حالت میں دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے اور اس کے قریب بیٹھے تھے۔ اس کے ساتھی ڈاکٹرز، ماں، سٹاف اس کی عیادت کر کے جا چکے تھے۔ سرجن آفتاب وارڈز میں راؤنڈ لگانے کے بعد اس کے روم میں آ کر اسے سمجھا رہے تھے۔ کنول تکیوں کے سہارے بیٹھی ان کی باتوں پہ بغور سن رہی تھی۔ ڈاکٹر کنول، باہمت بنیے۔ انسان جب ڈاکٹر بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بعد بہت ساری زندگیوں کی تندرستی اور بقا کی ذمہ داری اس پر آ جاتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں سر اس بات کو، مگر جو قیامت خیز مناظر میں نے دیکھے انہیں دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ آگ اور خون کا دریا بہہ رہا تھا سر۔ وہاں انسانی اعضاء ٹوٹے پھوٹے، کٹے جلے اس طرح وہاں دور دور تک بکھرے ہوئے تھے جیسے زمین پر کوڑا بکھرا ہو۔ درد سے چلاتے، زخموں سے گھائل، موت سے ہم آغوش ہوتے لوگوں کی آہیں، سسکیاں، چیخیں ابھی بھی میرے کانوں میں اسی طرح گونجتی رہتی ہیں۔ یہ بھی ہماری قوم کا المیہ ہے۔ ظالم کو اس کے ہر ظلم کی ایجاد کی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے یہ خونی حادثہ آپ کو انسانیت کی خدمت تو محبت کے جذبے کو اور قوی کرے گا۔ ظلم کرنا مشکل عمل نہیں ہے ڈاکٹر کنول، بہترین اور کٹھن عمل ہے۔ انسانیت کی خدمت، انسانیت کی عزت و محبت، انسانیت جو آج کل کے انسانوں میں ناپید ہوتی جا رہی ہے، ایسے وقت میں اس کی افزائش، فلاح و بہبود ایک قابل فخر جہاد اور مقدس فریضہ ہے۔ جی سر، میں بھی آپ کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہوں آج سے۔ ہیلو سسٹر، کیا ہو رہا ہے؟ لائبہ قلین پر بیٹھی اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ شمیر اندر آ کر اس کے نزدیک بیٹھتا ہوا بے فکری سے بولا۔ وہ کھلنڈرا اور بے پرواہ بندہ تھا، اکثر یوں ہی دروازہ نوک کیے بغیر کمرے میں آ جایا کرتا تھا۔ بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس نے سر سے قریب رکھا سرمئی پرنٹڈ دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ لیا۔ بال جو دائیں بائیں حصوں میں سلجھانے کی غرض سے پھیلے ہوئے تھے اس نے پشت پر کر دیے۔ یہ کیا تم بڑی بوڑھیوں کی طرح دوپٹے میں پیک رہتی ہو؟ دل نہیں گھبراتا تمہارا؟ پردہ صرف بزرگوں پر ہی فرض نہیں ہے، اس کا اطلاق ہر عورت کے لیے، لیکن ہر عمل کے لیے ایک عمر، ایک وقت ہوتا ہے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ 80 سالہ بڈھے یا بڑھیا کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دو۔ بھائی 80 سال کی عمر میں بھی تو ایسے ہی کاموں سے گزرنا پڑے گا۔ جب آنکھوں سے کم نظر آئے گا، کمر جھک جائے گی، دانت ٹوٹ جائیں گے، تو ابھی سے عادت ڈال لینا عقل مندی ہے۔ توبہ شمیر، تم بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہو؟ وہ بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ ارے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہیں مسکرانا بھی آتا ہے۔ ویری اسٹرینج۔ میرے خیال میں رونا اور ہنسنا سب کو آتا ہے۔ اس کی بے ساختہ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ لیکن میں تو سمجھتا تھا تمہیں صرف آنسو بہانے کے علاوہ بسورنا آتا ہے۔ یہ تو تقدیر کی تحریر ہوتی ہے شمیر، جو جس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہیں اسے مل جاتا ہے، وہ چاہے آنسوؤں کی برساتیں ہوں یا خوشیوں کی مسکراہٹوں کی سوغاتیں۔ میں نے تمہارے مسکرانے کی تعریف کی ہے، یہ نہیں کہا کہ دوبارہ بسورتا ہوا چہرہ بنا لو۔ اسٹوپڈ سسٹر، پرخلوص مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ وہ صوفے پر سے کشن اٹھا کر اس کے نزدیک ہی نیم دراز ہو گیا۔ لائبہ غیر ارادی طور پر دور کھسک گئی تھی۔ حیات کا طویل عرصہ اس نے صرف اور صرف ماما کے ہمراہ گزارا تھا، جہاں ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے فرد کا وجود نہیں تھا۔ اب وہ اپنے اصل کی طرف پلٹی تو یہاں مکمل خاندان موجود تھا، مگر وہ ایک ماہ گزر جانے کے باوجود خود کو سب کے ساتھ مکس اپ نہ کر سکی تھی۔ جھجک اور کچھ اجنبیت اس میں ابھی تک موجود تھی۔ اسے اپنے خیال سے باہر نکلنے میں خاصا عرصہ درکار تھا۔ ارے کیا مجھے ٹی بی کی بیماری ہے جو تم اتنی دور ہو کر بیٹھی ہو؟ اللہ نہ کرے۔ بس وہ اسے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ چینج کرو یاد خود کو۔ سگے رشتوں میں فاصلے، خصوصاً بہن بھائی کے رشتے میں فاصلے، محبتوں کی بنیادوں کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ محبت و اپنائیت، خلوص و احترام کے جذبے باہم دلوں کو تسخیر کر کے رشتوں کی جڑوں کو مضبوط و پائیدار کرتے ہیں۔ تم نے مائنڈ کیا؟ سوری، آئی ایم ریئلی سوری شمیر۔ تم جو کہہ رہے ہو وہ درست ہے۔ میں تمہیں یا کسی کو بھی ہرٹ کرنا نہیں چاہتی۔ ہر درجہ محتاط روی میری سرشت میں شامل ہو چکی ہے۔ یقین مانو، رشتوں میں پہلا احساس اٹوٹ بندھن، بے ریا و بے غرض محبت، مضبوط اعتماد اور معتبر کر دینے والے مان کا ہوتا ہے۔ اپنی سابقہ زندگی کا پرچار کرنا مجھے پسند نہیں ہے، مگر ماضی تو انسان کے جسم کا ایک اہم حصہ بن جاتا ہے، سائے کی طرح وجود سے وابستہ رہتا ہے۔ میں اور ماما تنہا رہتے تھے۔ دو عورتیں کسی بھی معاشرے میں مرد کے بغیر زندگی گزارتی ہیں تو انہیں بہت محتاط روی و شائستگی سے رہنا پڑتا ہے۔ ایک مدت کی پڑھی ہوئی عادتیں اب آہستہ آہستہ ہی ختم ہوں گی نا؟ اوکے، اچھا اب یہ بتاؤ تمہارے یہ بال اصلی ہیں؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گولڈن براؤن بال کھینچ لیے۔ ہاں یقین آ گیا، اصلی ہیں۔ لائبہ کے چیخنے پر وہ شرارت سے ہنستا ہوا بولا۔ اچھا یہ بتاؤ تم مجھے پہچان گئی تھی؟ کیا مطلب؟ لائبہ بالوں میں بینڈ ڈالتے ہوئے حیرانی سے بولی۔ میں جب نبیل بھائی اور ارشد بھائی کے ساتھ افتخار انکل کی کال آنے کے بعد تمہیں لینے گئے تھے تو ہم تینوں کے چہرے اور دلوں میں مسرت کے ساتھ ساتھ تجسس و اشتیاق بھی تھا کہ نامعلوم ہماری بہن کیسی ہوگی، اس کا کیا رویہ ہوگا وغیرہ۔ وہاں پہنچ کر میری نظر جب تمہارے چہرے پر پڑی تو مجھے خوشگوار اور بے یقین سی حیرت ہوئی، کیونکہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تم ہماری بہن ہو سکتی ہو۔ لائبہ استفہامی انداز میں اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس لیے حیرت ہوئی تھی کہ میں تمہیں پہلے دیکھ چکا تھا۔
دیکھ چکے تھے مگر کہاں؟ اس کی سبز آنکھوں میں حیرانی ہیرے بن کر جگمگانے لگی۔ تمہیں سچ مچ یاد نہیں؟ حیرت ہے، مگر جس چہرے کو ایک بار دیکھ لوں قطعی نہیں بھولتا۔ مگر تم نے مجھے کہاں دیکھ لیا؟ میں تو کالج اور یونیورسٹی میں بھی بہت ریزرو رہتی تھی، فرینڈشپ بھی میری بہت محدود تھی، لوگوں سے تعلق داریوں میں بالکل صفر۔ یاد کرو، تم ایک مرتبہ اسامہ بھائی کو دیکھنے ان کے پاس ہسپتال آئی تھی، جب ان کے بقول اسکوٹر ایکسیڈنٹ میں وہ شدید زخمی ہوئے تھے، مگر میرا خیال تھا ان کے زخم تیز دھار چاقوؤں کے ہیں، مگر وہ اس کی نفی کرتے رہتے۔ تم جب وہاں آئی تھی تب میں نے تمہیں دیکھا تھا، اس سے قبل میں تم سے فون پر بات بھی کر چکا تھا جب تم نے اسامہ بھائی کو فون کیا تھا۔ شمیر نے تفصیل بتا دی۔ مجھے یاد نہیں ہے۔ اسامہ کے ذکر پر اس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے بدلے تھے۔ چلو باہر، چائے پر سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ عاشی بھابھی گرم گرم سموسے اتار رہی تھی، زینی بھابھی اوون میں سے چکن پیس نکالنے کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ میں تمہیں بلانے آیا تھا۔ شمیر تیزی سے کھڑا ہوا اور لائبہ کا بھی ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ اس کے چہرے پر خجالت کے تاثرات تھے۔ گھر میں آج کل جو خاموش جنگ چھڑی ہوئی تھی، اس کا مین کردار اسامہ ملک ہی تھا، جبکہ اماں جان کا کردار کچھ ویلن ٹائپ کا ہو گیا تھا، جو ہیروین کو ملنے نہ دے رہی تھی۔ ارشد غیرت مند بہن پر جان نچھاور کر دینے والا بھائی کا بھرپور کردار تھا۔ ایسے میں اسے اسامہ کا ذکر چھیڑ کر خود شرمندگی ہوئی تھی، مگر وہ بہت دنوں سے اس تگ و دو میں تھا کہ اسے معلوم کرے وہ بھی اسے پہچانی یا نہیں، جبکہ وہ اسے ایک نگاہ میں ہی پہچان گیا تھا۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ بہت خوب بیگم صاحبہ، شاعری کا مطالعہ ہو رہا ہے۔ رستم زمان کی حشاش بشاش آواز سن کر سائرہ، جو اسامہ ملک کے اخبارات و رسائل میں چھپے فوٹوگراف اپنے سامنے پھیلائے بیٹھی، انہیں بہت محبت و چاہت سے دیکھتے ہوئے شعر گنگنا رہی تھی۔ ایک دم میں سٹپٹا کر اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے اخبارات و رسائل سمیٹنے لگے۔ ملازم اس پرانی ردی کو ضائع کر رہے تھے۔ میں نے کہا آپ کی تصاویر ان میں سے کاٹ کر علیحدہ کر لوں تاکہ البم میں لگا سکوں۔ وہ غاغوش شاطر عورت تھی۔ رستم زمان اس کی محبت میں بصارت کھو چکے ہیں، اس سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ بہت خوبصورتی سے وہ بڑے لگاوٹ بھرے انداز میں ناز سے بولی کہ رستم زمان سچی اور سادہ طبیعت مسرت سے جھوم اٹھے۔ آپ کی یہی ادائیں، یہی چاہت اور وفائیں ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ سر، اسامہ ملک جو ان کے پیچھے کھڑا ان کے اندر بڑھنے کا انتظار کر رہا تھا، دونوں میاں بیوی کو خنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اوہ، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ سائرہ جیسے کسی مقناطیس کشش کے زیر اثر برق رفتاری مگر محتاط انداز میں ان کی طرف بڑھی تھی۔ اس کی بےتاب مسرتوں سے چمکتی ہوئی نگاہیں بہت بے قراری اور بے اختیاری سے اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح اس کا سرد اور سپاٹ لہجہ گونجا۔ آپ بیٹھیے بیٹا، ہم ابھی کپڑے چینج کر کے آتے ہیں، سائرہ آپ کو اتنی کمپنی دے گی۔ وہ اسے کہہ کر مسکراتے ہوئے اندر اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ گئے۔ بہت عرصے بعد آیا آپ، کیا آپ کو احساس نہیں کوئی شدت سے آپ کا انتظار کر رہا ہوگا؟ راہوں میں بچھائے، ہونٹوں پر ہجر کے گیت سجائے، آنکھوں میں انتظار کی شمع روشن کیے۔ وہ اس کے قریب آ کر پرسوز سرگوشی میں بولی، کیوں کانٹوں میں گھسیٹ رہی ہیں خود کو؟ اس کے لہجے کی تڑپ، سوز اور درد نے اسامہ کو سخت جملے کہنے سے روک دیا تھا۔ وہ ایک بے ارادہ نگاہ اس پر ڈال کر بولا، پھول حاصل کرنے کے لیے پہلے کانٹوں سے لہو لہان ہونا پڑتا ہے۔ کچھ کانٹے ایسے بھی ہوتے ہیں مسز زمان جو ڈائریکٹ شہرگ میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ عشق کے لا حاصل کی موت تو عاشق کو امر بنا دیتی ہے۔ جو رشتے محبت کی زرخیز زمین سے جنم لیتے ہیں وہ کبھی مرا نہیں کرتے، جسم مٹی کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، روحیں آزاد ہو جاتی ہیں، مگر محبتیں زندہ رہتی ہیں اس دنیا میں ہر دور اور ہر وقت میں۔ آپ کی رائے کیا ہے محبت کے بارے میں؟ کیا مفہوم ہوتے ہیں اس کے؟ وہ پہلی مرتبہ اسے بہت تحمل سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، مگر نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ شاید میری دعائیں قبولیت کے دائرے میں داخل ہو گئی ہیں۔ اس نے بہت میٹھی نگاہوں سے اسامہ کی طرف دیکھا، مگر وہ دانتتا نگاہیں چرا گیا۔ نیٹ کی گرین شرٹ سے اس کے سڈول بازو ایسے چمک رہے تھے جیسے چاندنی رات میں شبنمی کے پھول۔ چہرے پر میڈ میک اپ نے پہلے سے زیادہ دلکشی اور تازگی پیدا کر دی تھی۔ ریڈ براؤن ڈائی کیے گئے بالوں کے باب کٹ سٹائل نے اس کی عمر کے کئی سال گھٹا دیے تھے۔ گلے میں ڈائمنڈ نیکلس، کانوں میں ڈائمنڈ کے آویزے، براؤن لپسٹک سے مہارت سے رنگے ہوئے ہونٹوں کی دل آویزی ساحرانہ کشش رکھتی تھی۔ وہ حسین ترین بنا تھی، جس کے حسن کے سحر سے نکل آنا چٹانی حوصلے رکھنے والے مردوں کے بھی بس کی بات نہ تھی۔ وہ اپنے ہوش ربا حسن سے واقف تھی، البیلی و الٹر اداؤں کے ہتھیار بھی استعمال کرنا بر وقت جانتی تھی۔ انگلیوں کی جنبش پر وہ اعلیٰ طبقوں کے افسران عالیہ شہر کی امراء کو نچا کر رکھ دیا کرتی تھی۔
ہزاروں ایسے مردوں کی برادری میں اسے پہلا ایسا مرد ملا تھا جس پر نہ اس کے حسن کا جادو چلا، نہ کوئی اداؤں کے تیر اسے گھائل کر سکا۔ اس کی مغرور نگاہوں میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ منہ پھٹ اکھڑ سرد مزاج جس کی بھرپور وجیہہ شخصیت میں لگتا تھا بہت سی بوریوں کا قلف لگا ہوا ہے۔ ساحرہ کے ہوس زدہ دل میں شدت سے اس مغرور قلف زدہ شخص کی محبت جاگی تو اس نے تہیہ کر لیا تھا وہ ایک مرتبہ اسے حاصل ضرور کرے گی۔ محبت کے بارے میں سب کا فلسفہ الگ ہوتا ہے۔ میرے نزدیک محبت کا چشمہ دل کے نہا خانوں سے پھوٹ نکلتا ہے جس کی ٹھنڈک سے جسم و جان سیراب ہوتے ہیں۔ محبت کا چاند جب من کے آکاش پر جلوہ یا افروز ہوتا ہے تو محبوب کا عکس ہر شے میں نظر آنے لگتا ہے۔ وقت کی ساعتیں بدن میں روا رہنے والی سانسیں، دل کی ہر دھڑکن اسی کا ورد کرتی ہے۔ آنکھوں میں اس کے انتظار کے دیپ جلنے لگتے ہیں، لبوں پر اس کے دیدار اور ملن کی دعائیں جاری رہتی ہیں۔ محبت مٹی کو بھی سونا بنا دیتی ہے اور اس کا مفہوم تو چاہنا اور چاہے جانا ہے۔ یہ چاہت جو دو قالب کو ایک قلب کر دیتی ہے، کوئی ظالم سماج، کوئی رسم و رواج، دو جسموں کو ملنے سے۔ آپ سلپ ہو رہی ہیں۔ اسے پٹری سے اترتے دیکھ کر وہ اس کی بات قطع کر کے بولا، نہیں، آپ نے پوچھا تھا، میں اپنی رائے دے رہی ہوں۔ وہ جو اس کی قربت کے نشے میں مدہوش ہو گئی تھی، اسے آج حال دل سنانے کا موقع ملا تھا۔ اس کی قطع کلامی پر وہ چونکی تھی۔ محبت دو جسموں کا نہیں، روحوں کا ملاپ ہوتی ہے۔ محبت انسان کو پاکیزگی و احترام کے رشتے سے روشناس کراتی ہے۔ آپ کا فلسفہ بہت گھٹیا ہے، منہ بنا کر بولا۔ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، نادانستگی میں کوئی بات نکل گئی ہو تو سوری۔ دراصل آپ کو دیکھ کر میرا لہجہ، میری آنکھیں، میرے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں۔ پلیز پلیز مسز زمان، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، عورت بہت مقدس و احترام کا روپ ہے، زمین پر اللہ کا اتارا ہوا خوبصورت انعام ہے۔ وہ جب تک مقدس و باحیا رشتوں کے پردوں میں ملفوف رہتی ہے، قابل عزت و احترام رہتی ہے، مگر جہاں یہ بے حیائی کے لبادے میں ملبوس ہو کر نفس کی غلام غلط راہوں پر چل نکلتی ہے، وہاں ہر عزت و احترام کا رشتہ اس کے لیے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تم سے محبت کرنا اتنا بڑا جرم ٹھہرا میرا، وہ عارضگی سے بھیگی آنکھوں سے بولی۔ غور کیجیے آپ اپنے لفظوں پر، اپنے منصب پر۔ ایک بیوی کو زیب دیتا ہے کہ وہ شوہر کی موجودگی میں اس کی چھت کی چھاؤں تلے کسی غیر مرد سے اظہار محبت کرے۔ کیا آپ کو معلوم ہے جو عورت شوہر کی موجودگی میں غیر مرد سے دوستی بڑھاتی ہے وہ عورت نہیں رہتی بلکہ ایک گالی بن جاتی ہے۔ میں ایسی عورتوں کی طرف دیکھنا بھی اپنی نگاہوں کی توہین سمجھتا ہوں۔ دیٹس آل، وہ سرد اور دو ٹوک لہجے میں بولا۔ اتنے سنگ دل اور کٹھور لگتے تو نہیں، وہ جیسے چکنا گھڑا تھے۔ کیا ٹاپک زیر بحث ہے؟ رستم زمان گرم سوٹ میں اندر داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر بولے۔ بہت دیر لگا دی سر آپ نے، وہ اپنے چہرے پر موجود بیزاری کو چھپا کر ان سے مخاطب ہوا۔ بیٹھیے برخوردار، شاور لینے میں ٹائم لگ گیا۔ ویسے ہمیں امید ہے ساحرہ نے آپ کو بور ہونے نہیں دیا ہوگا، وہ احتراماً کھڑے اسامہ سے شگفتہ لہجے میں پوچھنے لگے۔ اسی لمحے ملازم چائے اور دیگر لوازمات سے بھری ٹرالی لے کر اندر آ گیا۔ ساحرہ نے ٹرالی اپنے آگے رکھوانے کے بعد ملازم کو جانے کا اشارہ کیا اور خود پلیٹ میں لوازمات نکالنے لگی۔ اس کے حسین چہرے پر دل سوز سی مسکراہٹ تھی۔ اسامہ رستم زمان کے ساتھ محو گفتگو ہو چکا تھا، اسے پارٹی کے بکھرنے پر بہت تشویش تھی۔ رستم زمان کا حکومتی پارٹی سے کمٹمنٹ بھی ہرگز نہ بھایا تھا، جس کا اظہار اس نے صاف کر دیا تھا، گو کہ رستم زمان نے دلائل سے اسے قائل کرنا چاہا تھا اور وہ خاموش بھی ہو گیا تھا، مگر ساحرہ اس کے چہرے سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ ان سے دلی طور پر کبیدہ ہو گیا۔ یہ پہلی گرا تھی جو ان کے تعلقات میں لگی تھی، مگر بظاہر کوئی چپکلش دونوں کے درمیان نظر نہیں آتی تھی۔ لائبہ اٹھ گئی سو کر؟ عائشہ دروازہ کھول کر اس کے روم میں آتے ہوئے بولی۔ جی بھابھی، لائبہ جب بھی باتھ روم سے شاور لے کر نکلی تھی، ہیئر ڈرائر سے بال ڈرائی کرتے ہوئے بولی۔ جامنی اور سیاہ خوبصورت سوٹ میں اس کا دلکش سراپا بہت نمایاں تھا۔ کوثر تائی اور ریاض بھائی آئے تھے انویٹیشن کارڈ دینے، کل ان کی بیٹی کی برتھ ڈے ہے، سب کو چلنا ہے، وہ تمہیں بھی پوچھ رہی تھی۔ ذہنی تمہیں بلانے آئی تھی مگر تم سو رہی تھی۔ اٹھا لیتی بھابھی مجھے، اس نے ڈرائر کا بٹن آف کرتے ہوئے کہا۔ ان دنوں تم بہت مزمل رہی ہو، تمہاری پرسکون نیند خراب کرنا اچھا نہیں لگا۔ چلو شاباش، اب جلدی سے باہر چل کر چائے پی لو، پھر ارشد شاپنگ کروانے کے لیے لے جائے گی۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر اس کے بالوں میں کلپ لگانے لگی۔ لیکن میں وہاں کیسے؟ ریاض بھائی یہ پارٹی ہوٹل میں دے رہے ہیں، گھر میں نہیں۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلے اضطراب کو بھام کر اس کا جملہ مکمل کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی نگاہوں میں اسامہ اور ارشد کے چہرے گھوم گئے۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں جاؤ گی؟ یہی بات اس نے جب چائے پینے کے دوران ارشد کے سامنے دہرائی تو وہ چونک کر ہاتھ میں پکڑی چپس اور برگر کی پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر کہنے لگا، کیوں؟ تم کیوں نہیں جاؤ گی؟ نہ جانے کی وجہ؟ کوئی وجہ نہیں ہے بھائی۔ وہ نگاہیں جھکا کے چائے ٹی پارٹ سے کپ میں انڈیلنے لگی۔ خوف زدہ ہو کسی سے؟ بہت گہرا لہجہ تھا اس کا۔ نہیں بھائی، وہ کسی سے کا مفہوم اچھی طرح جانتی تھی۔
چلی چلو لائبہ، ممی اور بھائی بہت اصرار سے دعوت دے کر گئے ہیں، زینی نے اصرار کیا۔ ماما کی 40ویں کے بعد سے تم بہت خاموش اور گمسم رہنے لگی ہو، ہلکی پھلکی پارٹیز اٹینڈ کرو گی تو یہ جمود ٹوٹے گا، ورنہ پھر بیمار پڑ جاؤ گی۔ عائشہ نے بھی خلوص سے مشورہ دیا۔ آل رائٹ، اگر لائبہ نہیں جائے گی تو پھر کوئی بھی یہاں سے نہیں جائے گا، ارشد فیصلہ کن لہجے میں بولا، اور ارشد کے قطعی انداز پر زینی کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی بھائی، آپ سب جائیے گا۔ بی بی جی فون ہے آپ کا؟ اسی لمحے ملازم کارڈ لیس فون لے کر آ گیا۔ ہیلو۔ سرد موسم ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ سامہ ملک اسپیکنگ۔ اس کے کانپتے دل کا خدشہ درست نکلا۔ دوسری طرف سے وہی غمگین اور دلکش بھاری آواز گونجی۔ ان تینوں کی نگاہیں اس کے سفید پڑتے چہرے پر تھی۔ ہیلو، کیا قوت گواہی سے ایک دم ہی محروم ہو گئی ہو؟ ریسیور سے بھرپور طنزیہ آواز گونجی۔ برابر کی چیئر پر بیٹھے ارشد تک یہ آواز بخوبی پہنچی۔ اس نے فوراً لائبہ کے ہاتھ سے فون لیا۔ اس کے تیور جارحانہ تھے۔ لائبہ کے کپ کپاتے ہاتھ سے کپ گھاس پر گر گیا۔ قوت گواہی کے علاوہ قوت شناخت سے میں تمہیں محروم کروں گا، ارشد سر لہجے میں بولا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے تم نے ایٹیکیٹس اور مینرز کرائے پر دے دیے ہیں۔ تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے میاں بیوی کے درمیان مداخلت غیر مہذبانہ فعل ہے۔ کس کی بیوی، کس کا میاں؟ جس طرح تم نے فراڈ سے رشتہ جوڑا ہے، اگر عدالت میں تمہیں گھسیٹ لیا تو فراڈ کے کیس میں ساری عمر چکی پیسو گے جیل میں۔ وہاں تمہاری کوئی لیاقت، حاضر دماغی اور لیڈری کام نہیں آئے گی۔ ارشد کا غسیلا لہجہ بتدریج بلند ہو رہا تھا۔ اگر تمہیں اس کا ارمان ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ فی الوقت لائبہ کو ریسیور دو۔ شٹ اپ، میں نے کہا تھا تم سے میری بہن کا نام تمہاری زبان پر اس وقت تک نہیں آنا چاہیے جب تک۔ وہ وقت آ کر بھی گزر چکا ہے۔ نکاح نامے پر تمہاری بہن کے سائن موجود ہیں۔ اس نے بقائی ہوش و حواس مجھے قبول کیا ہے۔ اب شاید وہ اپنے ہوش و حواس گم کر بیٹھی ہے۔ اماں جان کو لے کر آ جاؤ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں مجھے کوئی سنگین قدم اٹھانا پڑے گا، اور آئندہ خواب میں بھی میری بہن کے بارے میں مت سوچنا۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ اس کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا۔ کچھ دیر قبل کی خوشگوار فضا یکدم ہی سنگین اندیشوں اور فکرات سے بوجھل ہو گئی تھی۔ ارشد، جذبات سے ہٹ کر سوچیے۔ آپ کو اسامہ سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ صورتحال کچھ بھی صحیح، بہرحال وہ ہمارا داماد ہے۔ رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ، انتشار، بے ضابطگی ہمیشہ نہیں رہتی۔ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ انسان اپنے سابقہ رویوں پر شرمندہ نظر آتا ہے۔ عائشہ نے نرمی و بردباری سے اسے سمجھایا۔ مجھے احساس ہے، اور یہ رشتوں کی حساسیت ہے جو وہ زندہ نظر آ رہا ہے۔ اوہ، آپ اتنے ظالم ہیں۔ زینی کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ جو ہاتھ ہماری عزت و شرافت کو داغدار کرنے کے لیے بڑھیں گے ان کے لیے بہت ظالم ہو۔ اس شخص کی وجہ سے نہیں جانا چاہ رہی تھی نا تم؟ دیکھتا ہوں کیا کرے گا۔ اوہ مائی گاڈ، میں بھی ماما کے ساتھ ہی کیوں نہ مر گئی؟ میری وجہ سے سب روئے نہیں۔ تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب اس کے خون کے ایک ایک قطرے سے لوں گا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں اس کے لیے آنسو بہانے کی۔ اب تو میں تمہیں زبردستی لے کر جاؤں گا برتھ ڈے میں۔ ارشد اس کے آنسو صاف کرتا ہوا زہر خن لہجے میں بولا۔ اواری کے پارٹی ہال میں قدم رکھتے ہوئے اس کے قدم خوف و گھبراہٹ سے لڑکھڑا رہے تھے۔ جدید طرز پر تعمیر کیا گیا ہال بے شمار مرکری لائٹوں اور فانوسوں کی روشنیوں میں دن کی طرح جگمگا رہا تھا۔ سرد موسم کے باعث لان کے بجائے ہال کا انتخاب کیا گیا تھا، جو ہاٹ ہیٹرز کی وجہ سے نیم گرم ہو رہا تھا۔ جگمگاتے، جھلملاتے، خوشبوؤں سے مہکتے ملبوسات کی گویا بہار آئی تھی۔ برتھ ڈے پارٹی میں بھی لوگوں کی تعداد دیکھ کر شادی کی تقریب کا گمان ہو رہا تھا۔ سرخ دویز کارپٹ پر چیئرز ٹیبل دائروں کی صورت میں رکھے تھے۔ دھیمی دھیمی آرکیسٹرا میوزک کی آواز ماحول کو رومانٹک بنا رہی تھی۔ پھولوں کے پودوں سے اٹھتی مسحور کن خوشبوئیں فضا میں عجیب سا مدہوش کن نشہ آور سما پیدا کر رہی تھی۔ سب سے آگے رکھے بڑے سارے ٹیبل پر درمیان میں خوبصورت کیک رکھا ہوا تھا اور ارد گرد تحفوں کے انبار لگے تھے۔ بھابھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، لائبہ نے 1000 دفعہ کو دہرایا۔ وہ فکرہ دہرایا۔ کچھ نہیں ہوگا لائبہ، اتنے سارے لوگوں میں دونوں کو اپنا اور اپنے خاندان کے ناموس کا وقار رکھنا پڑے گا۔ پھر میں نے صبح فون کر کے فوزیہ تائی کو بھی سمجھا دیا تھا، وہ سنبھالیں گی اسامہ کو، تم اتنی خوفزدہ مت ہو۔ عائشہ نے اسے تسلی دی۔ کیا ہوا لائبہ، رک کیوں گئی؟ پیچھے آتے ارشد نے ایک طاہرانہ نگاہ سب طرف ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اتنا بھاری لباس پہننے کے بعد تو اسی طرح رک رک کر چلنا ہوگا، اس کے وزن سے 4 گنا زیادہ وزن تو اس کے لباس کا ہے۔ شمیر نے مسکراتے ہوئے اس کے 18 کلی کے کرتے چوڑی دار پاجامے پر ریمارکس دیے۔ اتنا لیٹ آئے ہیں آپ لوگ، تمام مہمان آ چکے ہیں۔ کوثر بیگم اور ماریم سے رسمی طور پر ملنے کے بعد شکایت تمیز لہجے میں بولی۔ لیٹ آنے کی وجہ ہمارے ساتھ ہے، پہلے 2 تھی، اب ماشاءاللہ 3 بہویں ہیں۔ حالانکہ لائبہ نے صرف لپسٹک لگائی ہے، مگر اس کے لیے بھی 1 گھنٹہ تو لگتا ہی ہے۔ تمہارا ہی سنگار مکمل نہیں ہو رہا تھا، ہم پر کیوں الزام لگاتے ہو؟ شمیر کی بات پر وہ سب مسکرا اٹھے تو زینی اسے ہلکے سے مکہ مار کر بولی، دراصل مجھے دیر ہو گئی تھی بھابھی آفس سے آنے میں، ارشد نے معذرتی لہجے میں کہا۔ روحیل، عظمت، نبیل کہاں ہیں؟ کوثر بیگم نے استفسار کیا۔
نبیل بزنس کے سلسلے میں آج صبح شکاگو روانہ ہو گیا 15 دن کے ٹور پر۔ ڈیڈی ممی ڈیڈی کے کسی عزیز دوست کے بیٹے کی شادی میں گئے ہیں، عائشہ نے تفصیل بتائی۔ وہ شناسا دوستوں رشتہ داروں سے ہیلو ہائی کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ لائبہ کے ہونٹ مضبوطی سے بھنچے ہوئے تھے، وہ دل ہی دل میں قرآنی آیات ورد کر رہی تھی۔ وہ ارشد کی وجہ سے آ تو گئی تھی، مگر کل سے اب تک وہ بے چین و بے سکون رہی تھی۔ جذباتی، جوشیلا اور غصہ ور تھا، دوسرا ضدی، ہر درم، سرکش اور اپنی منوانے والا تھا۔ آگ سے آگ مل جائے تو تباہیاں عروج پر جاتی ہیں۔ اسے یقین تھا وہ ہار ماننے والا نہیں، سانس کی آخری امید تک شکست تسلیم نہیں کرے گا، اور ارشد بھی اسی مٹی سے بنا تھا، زندگی بھر وہ اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہے۔ اتنی دیر کر دی آپ لوگوں نے؟ نامعلوم کس رخ سے وہ جن کی طرح اچانک حاضر ہوا تھا۔ اس کا مسکراتا ہوا لہجہ، بے پرواہ انداز اور روشن براؤن آنکھوں کی جگمگاہٹ ارشد پر مرکوز تھی۔ لائبہ نے قریب کھڑے شمیر کا بازو یکدم مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش شمیر نے واضح طور پر محسوس کی۔ ٹیک اٹ ایزی ڈیئر، اس نے محبت سے اس کے شانوں پر بازو رکھ دیا۔ میں فارن پارٹی سے ڈیلنگ کی وجہ سے آفس سے لیٹ ہو گیا تھا، بادل نخواست تھا۔ ارشد کو اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھانا پڑا، مگر لہجہ اس کا اسپاٹ تھا۔ لائبہ نے بغور ان کے مصافحہ کرتے ہاتھوں کو دیکھا، جہاں انداز صوفیت، بامروت یا دوستانہ ہرگز نہ تھا۔ دونوں کی آنکھوں سے نکلتی دشمنی کی شعاعیں اسے اندر ہی اندر دہلا گئی تھی۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے آکاش سے پریاں اتر آئی ہیں۔ کافی لیٹ ہو گئے آپ لوگ۔ فوزیہ بلو سلک کی ساڑی پر کشمیری پنک شال درست کرتے ہوئے ان کے نزدیک چلی آئی، اور انہیں نزدیک آتے دیکھ کر زینی اور عائشہ کے پھیکے پڑتے چہرے با رونق ہونے لگے، کیونکہ وہ دونوں مقابل تھے۔ تائی جان، یہ پریاں ہیں نا؟ ظاہر ہے آکاش سے اڑ کر آنے میں دیر تو لگتی ہے۔ شمیر جملے کسنے سے باز آنے والا شخص نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے عائشہ اور زینی سے رسمی طور پر گلے ملے، شمیر کے قریب نگاہیں جھکائے کھڑی لائبہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم اماں جان کے خوف نے روک دیے۔ وہ ٹھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ دل کی شدید آرزو تھی اس چاند چہرہ والی کو بڑھ کر گلے لگا لے، وہ جو ان کی بہو تھی، ان کے لاڈلے اکلوتے بیٹے کی پسند تھی، مگر جیسے اماں جان کی نادیدہ نگاہیں انہیں ہر سو اپنا جائزہ لیتی نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ اماں جان نے انہیں یہاں تقریب کرنے کی اجازت تو دے دی تھی، مگر وہ خود نہیں آئی تھی۔ وہ کبھی بھی ایسی تقریبات اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ لائبہ کی طرف بڑھنے کے لیے اتنی سوچ بچار کیوں تائی جان؟ ارشد بغور انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی مجھے زینی اور عائشہ کی طرح عزیز ہے۔ اسی لمحے انہوں نے تمام مصلحتیں اور اندیشے پسے پش ڈال دیے اور آگے بڑھ کر لائبہ کے وجود کو پھولوں کی طرح سمیٹ کے سینے سے لگا لیا۔ ان کے انداز میں بڑی گرمجوشی اور اپنائیت تھی۔ تزئین بناوٹ سے پاک، غیر ارادی طور پر وہ کچھ لمحے اسے سینے سے لگا کر کھڑی رہی۔ ماشاءاللہ، وہ اسے علیحدہ کرتے اس کے بالوں پر بوسہ دے کر ستائشی لہجے میں گویا ہوئی۔ سامہ کی نگاہیں بہت دلچسپی سے اس کے پریشان چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ بے شمار تالیوں کی گونج میں 3 سالہ مہک نے موم بتی بجھا کر کیک کاٹا تھا۔ لائبہ کو یہ دیکھ کر ازحد حیرانی ہوئی تھی کہ مہک نے ریاض یا ماریہ کے بجائے سامہ کی گود میں چڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر ہی کیک کاٹا تھا، اور کیک پیس اس کے منہ میں دے کر باقی اپنے منہ میں رکھ لیا تھا۔ دائیں بائیں اس کے ماریہ اور ریاض کھڑے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مہک گانے میں مصروف تھے، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ سامہ کی گود میں چڑھی وہ بہت مگن اور خوش تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد سب اپنی نشستوں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ویٹرز تیزی سے سب کو ہاٹ کافی اور دیگر سنیکس سرو کرنے لگے۔ ان کی ٹیبل پر ان کے علاوہ فیاض اور ماریہ بیٹھی تھی۔ لائبہ ارشد اور زینی کے درمیان والی کرسی پر بیٹھی تھی، اور وہ اس بات سے مطمئن ہو گئی تھی کہ ارشد اور اسامہ کے درمیان کوئی بدمزگی نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی فوزیہ بیگم کی حکمت عملی تھی۔ وہ اسامہ کے ساتھ سائے کی طرح لگی ہوئی تھی۔ اب بھی وہ کوثر بیگم کے ساتھ مہمانوں سے الیگ سلیگ کر رہی تھی، کیونکہ ماریہ پریگننٹ ہونے کے باعث اپنے بھاری بھرکم وجود کو بلو بنارسی ساڑی میں سمیٹے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسامہ اور ریاض بھی ویٹرز کو آرڈرز دے رہے تھے کہ وہ ہر ٹیبل پر لوازمات رکھے۔ وہ جب سے آئی تھی وہاں موجود لوگوں کی نگاہوں کی زد میں رہی تھی۔ کئی افراتوں سے ملے بھی، اور بہت سے لوگوں نے صرف استفسار کیا کہ یہی روہیل کی سیکنڈ وائف کی بیٹی ہے۔ ان کے لہجے، ان کی تزئین کمیز نگاہیں اسے اپنے وجود کے آر پار محسوس ہو رہی تھی۔ ڈیڈی اور ممی کے نہ آنے کی وجہ اسے اب محسوس ہوئی۔ وہ بھی شاید لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہی نہ آئے ہوں گے، لیکن لوگ تو ایسی باتیں کبھی نہیں بھولتے، اس نے عارضگی سے سوچا۔ لائبہ، کچھ تو لو نا، تم ایسے بیٹھی ہو جیسے مراقبے میں ہو۔ زینی نے اس کی پلیٹ میں برگر، چکن پیٹس وغیرہ ڈالتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے ریاض، اسامہ، فوزیہ بیگم اور کوثر بھی وہیں آ گئے۔ کھانے پینے کے دوران خوشگوار باتوں کا سلسلہ چلتا رہا، جس میں فیاض اور شمیر کی باتوں پر کہکے بھی گونج اٹھے تھے۔ ریڈ میکسی پر گولڈن جگمگاتا تاج پہنے مہک چھوٹی سی پری لگ رہی تھی، اور اپنے پسندیدہ کھلونے ہاتھوں میں لیے ادھر ادھر گھومتی کھلکھلاتی پھر رہی تھی۔ خاطر تواضع کے بعد میوزیکل پروگرام تھا، جس میں ملک کے مشہور سنگرز حصہ لے رہے تھے۔ پروگرام شروع ہو چکا تھا۔ ہال کی تیز لائٹس اب آف ہو چکی تھی۔ دھیمی دھیمی خواب آور لائٹ میں اسٹیج پر گلوکار غزل
سرات تھا اس کی غمگین پرسوز آواز کے سر میں، جیسے سب سحر زدہ بیٹھے تھے۔ ارشد دوست کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زینی اور عائشہ رشتہ دار خواتین کے ساتھ آگے ٹیبلز کی جانب بڑھ گئے۔ ایک ایک کر کے سبھی چلے گئے۔ دوستوں اور رشتہ داروں میں شمیر اس کے ساتھ تھا۔ کسی دوست کے بلانے پر وہ ابھی آیا کہہ کر چلا گیا۔ وہ تنہا بیٹھی رہ گئی۔ ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ گلوکار باہر ڈوب کر گا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے دل و دماغ میں تانے بانے بنتی، سوچوں کے بھنور میں پھنس کر ماحول سے غافل ہو گئی۔ آنی، آنی میری ڈال، اس نے چہکتی کھلکھلاتی آواز پر چونک کر دیکھا۔ مہک اس کا فراق کھینچتی ہوئی اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ تھی۔ کہاں ہے آپ کی ڈال؟ اس نے مسکراتے ہوئے اسے گود میں اٹھا لیا۔ آنی چلے نا میری ڈال۔ حیرت انگیز طور پر اس کا لہجہ عام بچوں سے بہت صاف تھا۔ لائبہ اسے گود میں لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی۔ یہاں کہاں ہے آپ کی ڈال؟ لائبہ ڈریسنگ روم میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ رہی، پردہ کھسکا کر پرپل کوٹ سوٹ میں اپنی تمام وجاہت اور دلکش سمیت وہ اندر داخل ہوا تھا اور ساتھ ہی دروازے کا لاک لگا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت جاپانی گڑیا تھی۔ آپ، زمین و آسمان کی گردش میں وہ آ گئی تھی۔ خوف و پریشانی سے وہ چکرا کر رہ گئی۔ جی جناب، آپ کا خادم۔ بہت نزدیک آ کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے لباس سے نکلتی مدہوش کن مہک اس کے ارد گرد چھانے لگی۔ وہ بہت گہری نگاہوں سے اس کے سراپا اور چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ سادگی میں ملبوس رہتی تھی، اس وقت براؤن و فونک کلر کے دبکے اور رنگوں سے بھرے 18 کلی کے کرتے اور چوڑی دار پاجامے سوٹ میں بڑا سا دوپٹہ اپنے سٹائل میں اڑے۔ وہ اتنی حسین و دلکش لگ رہی تھی۔ سادہ فریش گلابی چہرے پر ڈارک براؤن لپسٹک سحر طراز حسن یہ تھی۔ اس کا یہ سندر روپ اسے اپسراؤں جیسی حسن بخشے ہوئے تھا۔ بے شمار نگاہوں کی زد میں اس کا یہ حسن ہی تھا۔ وہ تو پھر اسامہ کی چاہت تھی، پسند تھی، اس کی خواہشوں و آرزوؤں کا پہلا اور آخری مرکز، اس کے دل کے گلشن میں کھلنے والا پہلا گلاب۔ اس کی نگاہوں کے زاویے کیوں نہ بہکتے، جبکہ وہ اس کے حقوق اپنی ملکیت بنا چکا تھا، اپنے نام محفوظ کر چکا تھا۔ آپ نے دھوکے سے بلوایا مجھے، یا شاید میں ہی اس قدر بے وقوف ہوں کہ یہ ہی سمجھ نہ سکی کہ یہ آپ کی چال ہو سکتی ہے۔ اسے اپنی طرف مسلسل متوجہ دیکھ کر وہ غصے سے بولے، تم بے وقوف نہیں بلکہ ان کی سربراہ ہو، جبھی اپنے اسٹوپڈ بھائی کو سپر مین سمجھ رہی ہو۔ اس وقت میں بحث نہیں کرنا چاہتی، لاک کھولیے۔ وہ سخت متوجہ تھے۔ ابھی نہیں، میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، سب پریشان ہو رہے ہوں گے اور ارشد بھائی سمجھ جائیں گے۔ مائی فٹ، سمجھتا ہے تو سمجھ جائے، میں ایسے پتھر کے شیر سے نہیں ڈرتا۔ چاچو میری ڈال تو دیں۔ مہک جو لائبہ کی گود میں تھی اور ان دونوں کی تکرار سے خاموش ہو گئی تھی، ٹیبل پر گڑیا اسامہ کو پھینکتے دیکھ کر تیزی سے بولی، چاچو کی جان، تم نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ گڑیا کے علاوہ تمہیں آئس کریم اور ٹرافیاں بھی لا کر دوں گا۔ پہلے ایک میٹھا پیار دو۔ مہک سے بات کرتے وقت اس کا لہجہ شیریں ہو گیا تھا اور اس نے جھک کر مہک کا رخسار چومنا چاہا۔ اسی لمحے مہک نے شرارتی انداز میں اپنا چہرہ پیچھے کر لیا اور اس کی یہ حرکت بالکل غیر یقینی اور اچانک تھی دونوں کے لیے۔ بے ساختہ اسامہ کے لب لائبہ کے گلابی رخسار سے مس ہوئے تھے۔ عجیب سی سنسناہٹ اس کی رگ رگ میں دوڑ گئی تھی۔ جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ اسامہ بھی خفیف سا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر خجالت تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں یہ سب ہوا تھا۔ ہاں ہاں، چاچو نے آنی کی۔ ایک دم ہی ڈرائی خاموشی میں مہک کی ہنسے اور تالی بجانے کی ساتھ بولنے کی تیز آواز گونجی اور اسامہ نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر باقی جملے ضبط کر لیے۔ اسی لمحے دروازہ تیزی سے باہر سے بجایا گیا۔ اس کے بے ہنگم اور منتشر ہوتے آواز اور زیادہ منتشر ہو گئے۔ اس نے نہ چاہنے کے باوجود گھبرائی ہوئی استفہامیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر تردد کی پرچھائی تھی۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ کہہ دو ڈریس درست کر رہی ہوں۔ اس نے پرسکون لہجے میں اس کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ مہک کے منہ پر اس کا ہاتھ ابھی بھی رکھا ہوا تھا۔ کون ہے؟ اس نے دروازے کے قریب جا کر کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ لائبہ تم یہاں ہو؟ میں عائشہ ہوں۔ اس کے پریشان کن آواز باہر سے ابھری۔ جی بھابھی، ابھی گیٹ کھولتی ہوں۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ رسوائی کا خوف، اسامہ کے بند کمرے میں اس کے ساتھ موجودگی، وہ کیا جواز پیش کر سکتی تھی؟ عرشی تو نامعلوم کیا کر گزرے، شاید وہ اسامہ کو اس نے خوف سے جھنجھری لی۔ آپ جائیے نا، وہ رو دینے والے لہجے میں اس سے مخاطب ہوئے۔ جاتا تو نہیں میں، مگر مہک نے کام خراب کروا دیا ہے، مجبوری ہے، مگر یاد رکھنا کوئی کچھ بھی کرے تم میری دسترس میں کبھی نہیں نکل سکتی۔ تم صرف اور صرف اسامہ ملک کے لیے اتاری گئی ہو، یہ بات کبھی نہیں بھولنا، وہ اٹل لہجے میں کہتا ہوا بیرونی گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس نے چند سیکنڈ بعد دروازہ کھول دیا۔ میں تو گھبرا ہی گئی تھی تمہاری ہال میں غیر موجودگی سے۔ یہ تمہارا چہرہ کیوں اتنا زرد ہو رہا ہے؟ کیا ہوا؟ عائشہ نے اس کی طرف نگاہیں کی تو چونک کر بولی، کچھ نہیں، بس اچانک ہی میرے سر میں درد ہونے لگا تھا اور چکر آ رہے تھے، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر یہاں آ گئی تھی۔ اس نے معقول جواز تراشا۔
ماشاءاللہ لگ بھی تو بہت پیاری رہی ہو، نظر لگ گئی ہوگی، گھر چل کر کالے دانے سے نظر اتاروں گی۔ وہ ان کے ساتھ واپس اپنی سیٹ پر آ گئے اور یہ دیکھ کر اسے قدرے اطمینان ہوا کہ کافی فاصلے پر ارشد اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا اسٹیج پر کامیڈین کے پرمزاح لطیفوں پر مسکرا رہا تھا۔ کامیڈین کے بے ساختہ جملوں پر محفل زعفران زہر بنی تھی، پورے ہال میں دبی دبی ہنسی اور کہکوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ معزز خواتین نو حضرات ملاحظہ فرمائیے، کامیڈین کی آواز ابھری۔ ایک محلے میں جاپانی کھلونوں کی نئی دکان کھلی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کھلونے دلانے گیا تو بیٹا ضد کرنے لگا، میں وہی گڈا لوں گا جو کونے میں رکھا ہے۔ باپ نے سیلز مین سے کہا، بھائی وہ جاپانی گڈا کتنے کا ہے؟ سیلز مین نے گھبرا کر کہا، آپ گڈے سے خود پوچھ لیں، وہی دکان کا مالک ہے۔ بھرپور کہکوں کی بارش ہال میں برس پڑی تھی۔ اس کے برابر بیٹھی عائشہ اور شمیر خوب ہنس رہے تھے۔ وہ ذہنی طور پر منظر سے آؤٹ تھی۔ وہ جانتی تھی جو کچھ ہوا نادانی میں ہوا۔ وہ ضدی و خود پسند تھا مگر عزت، شائستگی و وقار تھا اس میں۔ نکاح کے باوجود اس نے اخلاق کی حدود کراس نہیں کی تھی۔ بہت مہذب، پروقار، اپنے جذبات پر مکمل کنٹرول رکھنے والا، باہمت، باکردار شخص۔ اس کی اس خوبی کی وہ معترف تھی دل میں، مگر مہک نہ سمجھ معصوم بچی تھی۔ وہ اسی وقت تالیاں بجا کر ہنستی ہوئی اس کی نادانستہ حرکت پر شور کر رہی تھی۔ ساما نے گو کہ اس کے جملے مکمل ہونے نہیں دیے تھے، مگر اس کے باقی ماندہ جملوں کے مفہوم بہت آسان تھے۔ مہک اپنی معصومیت کے باعث نامعلوم کس کس کو بتائے۔ بچے تو ویسے بھی ایسی باتوں کو پرچار کرتے ہیں، وہ اپنی کم فہمی کے باعث اصل حقائق کی تہہ تک نہ پہنچ پاتی۔ پھر ہونٹوں نکلی بات کوٹھوں چڑھتی، اور بات بھی ایسی۔ لوگوں کو رنگین داستانیں ہمیشہ سے ہی مروب رہی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ تم کہاں گم ہو؟ ہنستے ہوئے شمیر نے اس کی طرف دیکھ کر حیرانی سے کہا۔ نہیں وہ مہک، اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا تو وہ گڑبڑا گئی۔ مہک، وہ اسامہ بھائی کی گود میں، میں نے ابھی انہیں گیٹ سے اسے باہر لے جاتے دیکھا۔ تم کیوں مہک کو پوچھ رہی ہو؟ وہ بالکل پری لگ رہی ہے، میں اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، شمیر اس کا چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے بولا۔ ہاں لائبہ کے سر میں درد ہو رہا ہے، عائشہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہو جائے گا ابھی، اس نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ بایاں رخسار جیسے ابھی تک سلگ رہا تھا، پرفیوم کی مہک اسے اپنے وجود سے اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب یہ اس کا درد سر تھا کہ وہ مہک کی زبان کس طرح بند کرتا ہے، مہک کے ذہن سے اس واقعے کو محو کرنے کی کیا تدبیر کرتا ہے، اور شاید ترکیب نکال ہی لے گا۔ وہ سپر مائنڈڈ تھا، ہر مسئلے کا حل جلد نکال لیا کرتا تھا۔ اس کے اتل پتل ہوتے دل کو معمولی سی ڈھارس ملی۔ چلو لائبہ، میں تائی کوثر سے اجازت لیتی ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور سیف، نبیل کا بیٹا بھی آیا کو تنگ کر رہا ہوگا۔ عائشہ اس کی مسلسل گمسم حالت کو دیکھ کر روتے ہوئے بولی۔ اس کے روکنے کے باوجود وہ نہیں رکی۔ اسے اب شرمندگی ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے انہیں اتنی پر رونق محفل چھوڑنی پڑ رہی تھی۔ بیج نفرتوں کے بو رہے ہیں، جذبے محبتوں کے سو رہے ہیں، برباد ہو گئے نگر کے نگر، مگر ضمیر انسان ہو سو رہے ہیں۔ دیکھ کر اس قدر مہیب تعبیریں، میرے سارے سپنے رو رہے ہیں، قربتیں روح کو نگل گئی ہیں، 100 فاصلوں میں خود کو سمو رہے ہیں، مرہم کی جگہ بانٹتے ہیں زخم، انسان ہے کہ نشتر چبھو رہے ہیں۔ میرا گھر برباد ہو گیا، میری بہنیں، ماں باپ سب مجھ سے چھن گئے فضل، اب میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، مر جانا چاہتا ہوں۔ انور بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آج وہ مکمل طور پر ہوش میں آیا تھا، شعور بیدار ہوا، دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو ذہن کی وادی میں طوفان کی طرح آنے والا پہلا دردناک احساس یہی تھا کہ وہ کتنی عظیم نعمتوں سے محروم ہو چکا ہے۔ ممتا لوٹانے والی ماں، بے انتہا محبت کرنے والی پیاری بہن شمائلہ، فرمائشیں کرنے والی تابش کا معصوم چہرہ اس کے دل میں چرکے ڈال رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ساری عمر بے چین و بے پرواہ رہنے والے اس کے باپ نے بیٹا کہہ کر بڑی شفقت و گرم جوشی سے سینے سے لگایا تھا۔ چار ناگہانی اموات کی دلدوز حقیقت سے وہ نگاہیں نہیں چرا سکتا تھا۔ پچھتاووں، جدائی کی آگ میں دھڑ جلتا ہوا بے اختیار آنسو بہا رہا تھا۔ صبر کر یار، صبر کر، غم تو تجھے اتنا بڑا ملا ہے کہ ساری حیاتی تیری جان کو لگا رہے گا۔ بندے کے پاس اختیار ہی کیا ہے سوائے آنسو بہا کے صبر کرنے کے؟ میرا خاندان طبی موت مرا ہوتا تو میں رو دھو کر صبر کر لیتا، مگر ان کو مارا گیا ہے۔ وہ خوشی سے مسکراتے چہرے، وہ حشاش بشاش وجود، ماں کو بھی میں نے پہلی بار سکون سے مسکراتے دیکھا تھا۔ شمائلہ تابش تو خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ انور نے سسکیاں بھری۔ کتنی محبت سے انہوں نے تابندہ اور اس کے آنے والے ننھے مہمان کے لیے کپڑے، کھلونے اور دیگر سامان خریدا تھا۔ راتوں کو جا کر پیکنگ کی تھی۔ سفر کی کتنی خوشی تھی انہیں، مگر معلوم نہ تھا کہ وہ ان کا پہلا اور آخری سفر ہوگا۔ ریل میں نہیں، وہ موت کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔
جن کی منزل قبر کی سرحد تو تاریخ آغوش تھی۔ میں ان ظالم و سفاک لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جو ہنستی مسکراتی امنگوں آرزوؤں سے مہکتی زندگیوں کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ خاندان بکھر جاتے ہیں، زندگیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کے پیچھے رہ جانے والے لوگ تا حیات ان کی جدائی کے زخم کو سینے سے لگائے نہ زندوں میں رہتے ہیں نہ مردوں میں۔ چن چن کر ماروں گا میں ایسے سفاک شیطان فطرت لوگوں کو۔ آج تمہارا گھر اجڑا ہے، تمہارے اپنے ظلم کا شکار ہو کر ابدی نیند جا سوئے ہیں، تمہارے جسم پر زخم پڑے تو تمہاری روح بلبلا اٹھی۔ صاف گوئی میری تجھے بری تو لگے گی انور، لیکن میں اپنی اس عادت سے مجبور ہوں۔ آج تجھے احساس ہوا ہے جب اپنے اس طرح مارے جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں تو کس طرح دل کا لہو آنکھوں سے بہنے لگتا ہے۔ جسم و روح میں اترتی ہوئی انیت تجھے اب محسوس ہوئی نا؟ روح رونما ہونے والا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے میرے یار۔ روزانہ ایسے ہی بے گناہ، بے قصور اور معصوم لوگوں کے خون بہائے جاتے ہیں، ہنستے مسکراتے زندگی کے امنگوں سے روشن چہرے ایسے ہی ناگہانی موت کا شکار بنا دیے جاتے ہیں۔ صبح زندہ گھر سے نکلتے وجود شام کو مردہ حالت میں چار کاندھوں پر داخل ہوتے ہیں۔ کچھ دہشت گردی میں زندگی گنوا بیٹھتے ہیں، کچھ فائرنگ میں دم توڑ دیتے ہیں اور کچھ بم کے دھماکوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سب کس طرح ہوتا ہے؟ کون سے ہاتھ اس کے پیچھے ہوتے ہیں؟ کس کے حکم پر ایسی ظالمانہ کارروائیاں کی جاتی ہیں؟ اس سب سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ بہت سارے لوگ اس بم دھماکے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ کہیں گھروں میں صفِ ماتم بچھی ہوگی، کہیں گھروں کے چراغ مٹی میں مل گئے ہوں گے، کہیں چولہے سرد پڑ گئے ہوں گے، کہیں کنستر آٹے سے محروم ہو گئے ہوں گے۔ میرا بابا کہتا تھا، انسان جو بوتا ہے وہیں کاٹتا ہے، کدو کی بیل میں بینگن نہیں اگا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کا ایک دن مقرر ہے، اس سے پہلے وہ ظالم کی رسی بڑی فراخ دلی سے ڈھیلی رکھتا ہے، بندے کو خوب منمانیاں کرنے کا موقع دیتا ہے، مگر جب مدت ختم ہو جاتی ہے تو بندہ بلندی سے نیچے اس طرح گرتا ہے کہ کچھ باقی نہیں رہتا۔ ابھی بھی توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے انور، توبہ کر لے، معافی مانگ اپنے رب سے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتا ہے بندوں کو۔ فضل نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ پچھلے ہفتے وہ بہت مصروف رہا تھا۔ ہانگ کانگ کی ایک بڑی کمپنی کی طرف سے لیدر کی مصنوعات کا آرڈر آ گیا تھا۔ آرڈر آنے سے ایک دن پہلے ہی تمام کارخانوں سے نئے مال کی ڈلیوری مختلف شہروں اور دور ممالک میں کی گئی تھی، جس کی وجہ سے لیدر مصنوعات کا اسٹاک بالکل نہ تھا۔ آرڈر جلدی اور فوری بھیجنا تھا، سو اسے دن رات کام کروانا پڑا تھا۔ ورکرز، کلرک، سپروائزر سب کی محنت سے مقررہ وقت پر آرڈر کا مال تیار ہو چکا تھا اور آج وہ اپنی نگرانی میں کنٹینر شپر مینیجر کے ہمراہ لوڈ کروا آیا تھا۔ بزنس سیٹ اپ میں آ کر بھی اس کا رویہ وہی تھا، ہمدرد، نرم خو، سب کے کام آنے والا، سب کو اپنا سمجھنے والا۔ اس کے انداز میں ذرا بھی رعونت، سختی اور اپنی حیثیت کا تکبر نہیں آیا تھا۔ لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ کئی ہفتوں کا کام ایک ہفتے میں مکمل ہو گیا تھا، بغیر کسی دقت و دشواری کے۔ ورکرز کو معلوم تھا ان کا مالک انہیں ڈبل بونس دے گا۔ اس کے سرخ و سفید وجیہہ چہرے پر تھکاوٹ اور بے آرامی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ عقبی گیٹ سے ایک کار اندر لے آیا تھا۔ گراس کٹر سے گھاس ہموار کرتے مالی نے اسے سلام کیا تھا، جس کا جواب دیتا اس کے اور اس کے اہل خانہ کی خیریت دریافت کرتا۔ وہ اندر آیا تھا۔ حسب معمول گھر میں خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ دو ملازمائیں تندہی سے صفائی ستھرائی میں لگی ہوئی تھیں۔ سلام چھوٹے صاحب، اسے اندر آتے دیکھ کر انہوں نے جھٹ سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام، اب تو تمہیں یہ مشینی جھاڑو استعمال کرنی آ گئی نا؟ وہ مسکرایا۔ جی صاحب، شروع میں بہت تنگ کیا تھا اس نے۔ ملازمہ ہاتھ میں پکڑے ویکیوم کلینر کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ وہ نئی ملازمہ تھی، پرانی والی گاؤں چلی گئی تھی۔ صاحب جی، میں نے سمجھایا اسے، دراصل یہ گوڈ سے آئی ہے نا؟ دوسری ملازمہ نے مسکراتے ہوئے اپنی کارکردگی جتائی۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ ممی کہاں ہیں؟ اس کی واپسی پر وہ یہیں کوریڈور میں انتظار کرتی ہوئی ملتی تھی۔ وہ جی، بڑی بیگم صاحبہ کوثر بیگم اور ماریہ بی بی کے ساتھ ہسپتال گئی ہیں۔ ہو کے وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا بریف کیس لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لیجئے صاحب، گرما گرم چائے۔ نیم گرم پانی سے شاور لینے سے اس کی تھکن آدھی اتر گئی تھی۔ لائٹ بلو شلوار سوٹ میں وہ بہت چارمنگ اور اسمارٹ لگ رہا تھا۔ بالوں میں اسپرے کرنے کے بعد اس نے خود پر بلیک ڈائمنڈ اسپرے کیا۔ بھینی بھینی مہک کمرے کی فضا میں پھیل گئی۔ کبھی کبھی تو مجھے شدید حیرت ہوتی ہے جب تم عین میری خواہش کے مطابق بغیر فرمائش کے ایسی چیزیں لے آتے ہو۔ سامنے نے اس کے ہاتھ سے مگ لیتے ہوئے تعجب خیزی سے کہا۔ جو ملازم اپنے مالک کے مزاج اور طبیعت سے واقف نہیں ہوتا تو سمجھے اس کی وفاداری میں خلوص نہیں ہوتا۔ عبدل ڈریسنگ ٹیبل پر اس کا پھیلایا ہوا سامان ترتیب سے رکھتے ہوئے بولا۔ میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے اپنے آپ کو ملازم مت سمجھا کرو۔ جی صاحب، ریاض صاحب، فیاض اور شمیر صاحب مجھے آپ کی فرسٹ وائف بھی تو کہتے ہیں، شاید اسی لیے میرے اندر تابع داری اور خدمت گزاری کے جراثیم زیادہ پیدا ہو گئے۔ گڈ، اچھا پوائنٹ ہے یہ بھی۔ سامہ بے اختیار کہکا لگا بیٹھا۔ صاحب، اب آپ بھی بیگم صاحب لے ہی آئیے، تم موجود تو ہو، وہ شوخی سے بولا۔
آپ بھی مذاق کرنے لگے ان لوگوں کی طرح۔ خیر آپ یوں سمجھیے کہ میں بانجھ بیوی ہوں آپ کی۔ لا حول ولا قوت، تم تو سنجیدہ ہو گئے یار۔ اس بار وہ جھنپ گیا۔ کچھ دنوں سے میں بیگم صاحبہ کو بہت پریشان اور فکر مند دیکھ رہا ہوں۔ وہ آپ کے سامنے یا دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی، مگر آپ کی غیر موجودگی میں وہ بعض اوقات تو کھانا بھی نہیں کھاتی۔ جب سے میں گاؤں سے آیا ہوں انہیں دیکھ کر خود پریشان ہو گیا ہوں۔ اچھا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماں کے متعلق سن کر وہ جیسے تڑپ گیا تھا۔ ایک ہفتے سے آفس سے ہی اتنے لیٹ آ رہے ہیں۔ میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں، ممی آئے تو مجھے اٹھا دینا، خود معلوم کروں گا۔ وہ بیڈ پر دراز ہو گیا تھا۔ ممی کی فکر مندی اور پریشانی کی وجوہات سے وہ اچھی طرح باخبر تھا۔ اس کے اور ارشد کے درمیان چلتی ہوئی سر جنگ سب کے لیے ہی پریشان کن تھی۔ ارشد اپنے اصول پر ڈٹا ہوا تھا، وہ کبھی کسی طور لائبہ کے اصول سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ اماں جان کی بے حسی اور ہٹ درمی چٹان کی طرح قائم تھی۔ نامعلوم وہ کون سی تدبیر ہوگی جو یہ گرہیں کھولے گی۔ عبدل بھاری پردے ڈال کر جا چکا تھا۔ کمرے میں نیم تاریخی چھا گئی تھی۔ انہی سوچوں میں الجھا وہ نیند کی سرسبز و شاداب وادی میں گم ہو گیا تھا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو مجھے اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔